بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، فتاوی آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان میاں طاہر حاضر خدمت ہے۔ اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کا یہ پروگرام گلیکسی کیبل نیٹ ورک کے تعاون سے براہ راست عصر تا مغرب مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اپنے دینی، معاشی، معاشرتی اور اجتماعی مسائل کے حل کے لیے ہمیں کال کیجیے۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800111777۔ اپنے بہنوں اور بھائیوں کو بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام رمضان المبارک میں ہر روز عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں حسب معمول ہر اتوار عصر تا مغرب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ پھر سن لیجئے، رمضان المبارک کے بعد ہمارا یہ پروگرام ہر اتوار عصر تا مغرب ہوا کرے گا۔ ہمیں کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیں 0800111777۔ فتاوی آن لائن اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہبی اسکالر، ممتاز عالم دین، متعدد کتابوں کے مصنف و مؤلف مفتی مولانا محمد اسحاق مدظ اللہ العالی مرحمت فرماتے ہیں۔ ہمارا ٹول فری نمبر دوبارہ نوٹ کر لیں 0800111777۔ ہم کال کرنے والے اپنے بہنوں اور بھائیوں سے التماس کریں گے کہ اگر وہ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کر ہمیں کال کر رہے ہوں تو اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر کے ہمیں کال کیا کیجیے تاکہ آپ کی آواز صحیح طور پر ہم تک پہنچ سکے اور ہم آپ کو صحیح جواب دے سکیں۔ جی مولانا، ہمارے پاس چند تحریری سوالات ہیں اور ہم یہ چاہیں گے کہ اس کی مناسبت سے آپ اپنے پروگرام کی ابتدا کریں۔ سب سے پہلا ہمارے پاس ایک سوال ہے کہ عید کے دن کے کوئی خاص معمولات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مروی ہوں اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ عید کے دن کے لیے جو احکام دیے گئے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہیں، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ غسل کیا جائے، خوشبو عمدہ سے عمدہ اپنی حیثیت کے مطابق جو میسر ہو وہ لگائی جائے، صاف ستھرے کپڑے پہنے جائیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کہتے ہوئے عیدگاہ کی طرف آئیں۔ اگر پوری یاد نہ ہو تو اللہ اکبر ہی کہتے آئیں۔ ٹھیک ہے جی۔ عیدگاہ پہنچ کر بھی یہ تکبیریں جاری رہیں۔ جب امام صاحب تشریف لائیں، نماز با جماعت ہو جائے، اس کے بعد ان تکبیروں کا سلسلہ ختم ہو جاتا۔ واپسی پر آپ دوسرے راستے سے آئیں، جس راستے سے عیدگاہ گئے ہیں وہ راستہ تبدیل کرنا سنت ہے۔ عیدگاہ کو جانے سے پہلے گھر میں کھجوریں اللہ تعالیٰ اگر کسی کو میسر کرے، اب بہت لوگ تو بیچارے ترستے ہی ہوں گے کہ کھجوریں کہاں سے ہمیں ملے گی۔ کھجوریں اگر میسر آ جائیں تو تاک کھجوریں 1 3 5 7 کھا کر جائیں، یہ سنت ہے۔ کھجور ویسے بھی ایمان کا درخت ہے، اللہ کا شجرہ طیبہ کی وہ کھجور ہی، اس لیے جب کھجور کھائیں نا تو صرف کھجور نہ کھائیں، یہ سمجھیں اللہ جیسے تیرے رسول نے اس درخت کو ایمان کے مشابہ کہا، یہ مجھے ایمان کی لذت نصیب ہو جائے، کھجوروں کے ساتھ ساتھ ہی نا ایمان کا ذائقہ مجھے چکھنا نصیب ہو جائے۔ تو یہ ہے وہ احکام جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے عید کے دن کے لیے دیا۔ اچھا مولانا، یہ جو لوگ بطور خاص سیویوں اور پھینیوں کا استعمال کرتے ہیں، اس کا بھی کچھ سنت سے ثبوت ملتا ہے کہ ہم بڑا اس کا اہتمام کرتے ہیں؟ نہیں، اس کا کوئی سنت سے ثبوت نہیں ملتا، ہمارے ملک کا رواج ہے، چلو خوشی کا دن ہے، کھائیں پیے جو جی چاہے، مگر عیدگاہ جانے سے پہلے کھجور حاصل کر کے نا ایک آدھ تو تاک کھجوریں کھانی، یہ سنت ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ عورتوں کا عیدگاہ کے اندر جانا اور پھر خاص طور پر اس لباس کے اندر جو آج کل بنا ہوا ہے اور پوری خوشبو کے ساتھ اور پورے ساز و سامان کے ساتھ جانا، کیا دین اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟
میں عمرہ کے لیے مکہ معظمہ گیا ہوا تھا، تو وہاں ایک ہوٹل میں ٹھہرا تھا، تو لوگوں نے وہاں کچھ پامفلٹ وغیرہ نا چھوٹے چھوٹے رکھ لیے تھے کہ لوگ جو حاجی ٹھہرے پڑے. میں نے ایک کا پڑھا جس عالم نے بیچارے نے اسی پر لکھا تھا کہ میری بہنوں عمرہ کرنے والوں کو عمرہ برباد نہ کر. حرم میں تم آتی ہو خوشبو لگا کر بن سور کر ایسے لباس پہن کر جو پرکشن، تمہارا بھی دین برباد ہوتا اور لوگوں کی نیتیں بھی خراب ہوتی. اب عیدگاہ جانے کے بارے میں یہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بہت تاکید فرمائی، جمعہ کے لیے بھی اتنی نہیں فرمائی کہ عورتیں نکلیں، حتیٰ کہ حیض کے دنوں میں بھی ہو تب بھی نکلیں. اگر ان کے پاس چادر نہیں تو جس کے پاس چادر ہے وہ بڑی چادر میں اپنی بہن کو چھپا کر لے جائے. بڑی تاکید فرمائی کہ حیض وری جا کر وہاں پیچھے بیٹھی رہیں، نماز نہ پڑھیں مگر دعا میں شریک ہوں. مگر ساتھ ہی فرمایا وَلْيَخْرُجْنَا وَهُنَّ تَافِلَاتٌ، اگر وہ نکلے عیدگاہ کی طرف تو میلی کچیلی سادہ لباس بالکل نہ. یہ ہونا چاہیے جب لباس ہی بتا رہا ہو کہ نہیں کام خراب ہے، بچیوں جی کا السلام جو علیکم. لباس ہے وہ ٹھیک نہیں، لوگ دیکھنے والے بھی گمراہ ہوں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر مولانا صاحب سے سوال یہ کرنا تھا جی. جو انسان دنیا میں گناہ کرتا ہے، مثلا کوئی زنا جوا وغیرہ کوئی ایسے گناہ کرتا ہے، اللہ پناہ گانے وغیرہ سنتا ہے، تو اس کی دنیا میں سزا ملتی ہے؟ کوئی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے کوئی ایسے کام سے؟ ہاں ٹھیک ہے، جواب دیتے ہیں مولانا. میں جواب دیتا ہوں. مگر یہ دنیا میں جو کچھ انسان کو پیش آتا ہے نا اس کے لیے کوئی ایسا قاعدہ کلیہ نہیں جو ہر ایک پر چشمہ ہو. کبھی بروں کو بھی اللہ تعالیٰ یہاں چھوٹ دے دیتا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، درد ساری عمر ہوتا ہے، ایسے زندگی گزارتے ہیں. کبھی نیک لوگ بیماریاں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح وہ 18 سال بیمار رہتے ہیں. کبھی کسی گناہ گار کو اللہ تعالیٰ اس لیے کہ یہ توبہ کر رہے تنبیہ کے طور پر کچھ تکلیفیں بھی دیتا، قسمت اچھی ہو تو وہ لوٹ آتا. اگر بالکل ہی گیا گزرا تو کبھی کبھی عذاب بھی نازل ہو جاتا کہ بالکل اللہ تعالیٰ اس کا نشان ہی مٹا دیتا. تو یہاں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ نیک ان حالات میں کیوں مبتلا ہے، برا کیوں ایسا ہے، کلیہ کوئی نہیں. یہ اللہ کی مشیت پر ہے، ورنہ آخرت جو ہے نا وہاں جا کر تو وہ سزا ملے گی. یہاں نہیں اگر ملی، اللہ کی مرضی یہی تھی کہ اس کو کھلی چھوٹ دی جائے تو آگے تو بھگتے گا. وہ توبہ کر رہنی چاہیے. اگر وقت ہے نا اللہ نے دیا ہوا تو زندگی کا پتہ نہیں کب یہ سلسلہ ختم ہو جائے. آدمی فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے. حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا قول ان دنوں میں رمضان تو ختم ہو رہا مگر وہ اس لائق ہے گھر مرد عورت اپنے دل میں لکھے کہ ما من یوم یمر علی ابن آدم الا قال له ذلک اليوم. جب بھی کوئی دن آتا ہے نیا، صبح ہوتی ہے تو وہ دن آدمی کے بیٹے سے انسان سے یہ کہتا ہے انا یوم جدید وانا علیک شہید. یہ اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ نے ایک دن اور دے دیا، موت نہیں ہوگی اور میں تجھ پر گواہ ہوں. اس لیے میرے اندر اچھے کام کرنا اور اچھی باتیں کہنا تاکہ میں قیامت کے دن کہہ سکوں کہ اللہ میرے اندر اس نے سارا دن تیری مرضی کے مطابق گزارا. ورنہ اگر شام کو وہ ہمارے خلاف گواہ دے گیا کہ میں تو دیکھتا رہوں یہ بدکاریاں اور گناہ کرتا رہا، کیا بنے گا؟ ڈرنا چاہیے، بالکل توبہ کریں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی مولانا آپ نے عید کے حوالے سے بطور خاص بہنوں سے اور بیٹیوں سے یہ گزارش کی ہے کہ عام اور سادہ لباس کے اندر عیدگاہ جائیں اور ضرور جائیں، یہ بھی آپ کہہ رہے ہیں؟ وہ نا یہ کر رہے ہیں کہ جیسے کہ شادی میں شریک ہو رہی ہیں کہ اپنے قریبیوں کی کوئی شادی تو وہاں جانا ہو تو وہاں تو ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ ٹھیک ٹھاک ہو کر، مگر یہ کوئی ایسا نہیں مجمع کہ یہاں آپ نے کسی کو اپنا آپ دکھانا ہے. یہاں تو عبادت کے لیے جا رہی ہیں، بالکل پچھلے ہی کپڑے رہنے دیں، سادہ سے دھولے ہوئے، اور خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں اگر عیدگاہ جانا. ورنہ ایسی حرکتیں تھیں ان بیویوں کی جن کی وجہ سے اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہنا پڑا. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب سے میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو جائز نماز ہے ہاں ہاں اس کا پانی جب اسے دھوتے ہیں تو اس کا پانی اگر مثلا کہاں گرانا چاہیے؟ یعنی آپ جائے نماز ضرورت کے مطابق اسے دھونا پڑ گیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کے پانی آپ پاک سمجھتے ہیں یا کیا بھی سمجھتے ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پانی کا اب کیا استعمال ہونا چاہیے؟ جی کہاں گرانا چاہیے؟ میرے بھائی کے ذہن میں نا کہ اس پر نماز پڑھی جاتی ہے اور جو مکہ معظمہ مدینہ منورہ سے لائے جاتے ہیں ان پر مسجد حرام یا روضہ رسول علیہ السلام بھی بنا ہوتا، تو جب دھوئیں گے تو شاید وہ پانی جو ہے وہ متبرک ہو گیا، اس لیے اگر اس کو عام پانی کی طرح ہی بہا دیا جائے تو بے ادبی نہ ہو.
نہیں میرے بھائی آپ بے فکر ہیں، یہ چیز بے ادبی میں داخل نہیں ہے، نہ کسی کی ایسی نیت ہے۔ ہر شخص جو ہے اس کے دل میں کعبۃ اللہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد روضہ رسول کا ادب ہے۔ یہ پانی کی کوئی بات نہیں، پانی جہاں جی چاہے بہائے، کپڑا یا جو آپ نے دھو دیا، ایسی کوئی بات نہیں۔ مولانا پھر اس کا معنی اگر آپ یہ جواب دیتے کہ جان ماز کے پانی کو کسی خاص جگہ پہ بہانا ہے تو پھر یہ جو مساجد کو دھویا جاتا ہے تو پھر تو بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے۔ بڑا مشکل ہے۔ ہم نے تو امام محب الدین تبری کی القراء لقاصد ام القرآن میں پڑھا ہے کہ جب بیت اللہ کا غراف اتارا جاتا تھا پہلے، اب تو تبرک بن گیا نا، تو اما عائشہ سے لوگوں نے پوچھا، انہوں نے کہا حیض والی عورتیں بھی پہنے دوسرے، کیا ہے؟ ایک کپڑا تھا وہ کعبے کو ڈھانکنے اتر گیا تو پھر کیا؟ السلام مگر علیکم۔ بعد میں آہستہ آہستہ بت پرستی کی طرح نا، جی وعلیکم اب السلام۔ یہی ہے کہ چوری کر کے ٹکڑے لاتے ہیں، کاٹ کر چھپ جاتے ہیں اس کے اندر، کاٹ کر لے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب مولانا صاحب سے سوال یہ کرنا تھا جی کہ جو 8 اکتوبر کو زلزلہ آیا تھا 2 سال پہلے، 2 سال پہلے، جی جی تو اس میں بہت سارے معصوم بچے ہاں جن ٹھیک، کا کوئی گناہ بھی نہیں تھا وہ بھی فوت ہو گئے ہیں ہاں یا تو وہ لاوارث ہو گئے ہیں، ہاں ہاں۔ تو اس میں اللہ کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ جو کوئی گناہ بھی نہیں کرتا معصوم ہوتا ہے تو وہ بھی بیچارہ کچلا جاتا ہے۔ معصوم بچوں کے لیے پوچھنا ہوں صرف۔ معصوم بچے میرے بھائی صرف زلزلے میں نہیں مرتے، روز ہمارے گھروں میں مرتے ہیں۔ بچہ بھی پیدا ہوا مر گیا، کوئی ماں کے پیٹ میں مر گیا، وہ گناہ تو کوئی انہوں نے کیا، نہ گناہ کی کوئی انہیں سزا مل رہی ہے۔ یہ آپ نے کیوں فرض کیا کہ معصوم بچوں کو جو ایسی تکلیفیں آتی ہیں وہ گناہ ہے؟ گناہ کی کوئی سزا نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی اور حکمتیں ہیں جو وہ آپ ہی بہتر جانتا، جن میں کچھ بتائی بھی ہے، مگر یہ ساری اخلاقی باتیں نا جو دین کو نہیں مانتے وہ نہیں سمجھ سکتے، وہ تو یہی چیختے رہیں گے کہ اللہ کیوں بناتا۔ بہت فائدے ہیں اس میں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو بچہ گر جاتا ماں کے پیٹ سے یا جو چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں، یہ بچے قیامت کے دن ان کے لیے فرت ہیں، جیسے قافلے کا پیشرا ہوتا ہے نا آگے آگے جا کر انتظام کرتا ہے، یہ ماں باپ کے لیے جنت کا انتظام کر رہے ہیں، اور دروازے پر جھگڑیں گے، بحث کریں گے کہ ہم نہیں جنت میں داخل ہوں گے جب تک اپنے والدین کو نہ لے جائے۔ یہ مومن ماں باپ کی بات، جو اللہ والے ہیں نا وہ اس صدمے کو جب خوشی سے سہتے ہیں اور راضی رہتے ہیں کہ اللہ ٹھیک ہے، تو ان کا امتحان اس طرح ہوتا کہ پھول جیسا بچہ آیا، ایک ہی ملا، بعد میں ہوا ہی کوئی نہیں، تو وہ راضی ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا کہ میرے بندے نے کیا کہا، تم نے اس کی آنکھوں کا نور اور دل کا چین چھین لیا۔ اور طاہر صاحب یہ بات کرنی تھی کہ جو کال کرتے ہیں نا ادھر آپ کے ٹول نمبر پر، انہیں کہا کریں کہ ایک ہی کال کیا کریں، وہ 4-5 سوال کر لیتے ہیں، دوسرے لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں۔ مہربانی یار وہ ہم بہت دفعہ کہتے ہیں، لیکن بہرحال آپ کی بات بہت اچھی ہے، کوشش تو ہم کرتے ہیں جی، لیکن کئی آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ کال ان کی بڑی مشکل سے ملی ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نتیجہ اب لے کے ہی پرے ہٹنا۔ 6 سوال کرتے ہیں، لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں۔ چلیں زلزلے ایک ہی سوال ہونا چاہیے۔ چلیں انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک ہی سوال لیں۔ ان مصیبتوں میں بہت مسلط ہیں اللہ تعالیٰ کی، راضی رہنا چاہیے۔ لیکن بھائی ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ زلزلے سے تو بچے بچ گئے ہوں گے، لیکن لال مسجد کے حوالے سے جو زلزلہ اس دنیا کے اندر آیا اس میں تو زلزلے والے ہزاروں کی تعداد کے اندر مارے گئے، جو اخبارات نے بتایا، قرآن پڑھنے والے حافظ نمازی، اور ان کی غالب اکثریت مولانا 2000 سے زائد طالب علم آئے ہیں کہ جو زلزلہ زدگان کے بچے تھے اور انہی علاقوں سے آئے تھے۔ ایسی گیسیں چھڑکی گئیں، فاسفورس چھڑکے گئے جس سے ہڈیاں بھی نہیں رہیں، اللہ اٹھا کر گندے نالوں میں پھینکی۔ لیکن مولانا وہاں مولانا سمیع الحق صاحب کا ایک بیان تو بہت ہی خوبصورت نظر آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ در و دیوار سیاہ ہو گئے، سریے پگھل گئے، گارڈر نیچے گر گئے، اور آپ ہی کی بات کہ ہر چیز تباہ ہوگی، لیکن اسلحہ پہلے سے بھی زیادہ چمک گیا۔ ہاں اسلحہ کیونکہ رکھا ہی بعد میں نمائش کے لیے، پہلے کسی کو نہیں اندر لے گئے نہ دکھایا، اور اسلحہ انہوں نے رکھا ہوا تھا، لوگ آ کر بعد میں یہ دیکھیں گے کہ اسلحہ تھا ان کے، ہوتا تو تباہ نہ کر دیتے ان کو۔ جھوٹ بولتے وقت بھی آدمی کو سوچنا چاہیے کوئی مانے گا اس بات کو، کسی نے نہیں مانا، اسی وقت صحافیوں نے کہا یہ تو تازہ اسلحہ خود آپ نے رکھا۔ صحیح بات ہے، جزاکم اللہ خیر۔ تو مولانا ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہے نا وہ سب بہنوں تک پہنچنی چاہیے کہ انہوں نے یہ حرکتیں دیکھ کر جو اس وقت ہی نکالنی تھی، انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ کے زمانے میں تو کہا جو کرنے لگی نا کرتوتیں یہ عورتیں، اگر اللہ کے رسول دیکھ لیتے تو مسجدوں میں جانے سے انہیں منع کر دیتے، صحیح بخاری کی روایت۔ تو یہ پرانا مرض ہے، اگر توبہ کریں تو ٹھیک ہے، ورنہ ایسے ہی پڑھنے سے بہتر ہے کہ اپنے گھروں میں بیٹھی رہیں۔ اچھا ٹھیک مولانا، ایک چھوٹی سی آپ سے وضاحت چاہیں گے کہ بعض لوگ عورتوں کے لیے جمعہ کے دن مسجد کے اندر آنا نامناسب سمجھتے ہیں،
اور ان کا عیدگاہ کے اندر آنا بھی اسلامی طرز عمل جیسا کہ آپ نے ابھی حدیث کوٹ کی ہے اس کے حوالے سے ناجائز سمجھتے ہیں، لیکن صلاۃ تسبیح ہو، لیلۃ القدر ہو، شب برات ہو، شب معراج ہو، اس طرح کی راتوں پہ ان مساجد کے اندر بھی عورتوں کا بڑا رش ہوتا ہے، تو پھر وہ کہاں سے گنجائش نکالتے ہیں؟ یہی تو تضاد ہے اور دو رنگی ہے علماء حضرات کی، جن باتوں کو ناجائز کہتے ہیں اور ان کے مسلک میں وہ ناجائز ہیں وہ کرتے ہیں۔ اس میں عنصر جو ہے نا وہ ہوتا مالی۔ اگر عورتیں اکٹھی ہو کر پیسے نہ دیں ملانی کو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید جمعہ سے انہیں کیا ملے گا؟ وہاں تو بہت پیسے ملتے ہیں صلاۃ و تسبیح پر۔ کی حال ہے تہاڈا؟ جی الحمدللہ بھائی الحمدللہ۔ انور گل کر رہے ہیں بھائی۔ جی فرماؤ۔ انور بات کیا کریں نا۔ مولانا صاحب ایک روایت آندی ہے کہ کوئی صحابی دا نام تواڈے دین چ ہوے کہ جس صحابی نو دا جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تے 17,000 فرشتہ اتریا کہ او مطلب قرآن دی تلاوت کر رہے تھے کہ زیادہ، کوئی ایسی روایت ہے؟ وہ قرآن کی تلاوت کرنے والے جو ہے نا وہ اور بات ہے، وہ نہیں ٹھیک ہے کہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کا جنازہ غائبانہ پڑھا، تبوک کے سفر پر تھے آپ، نجاشی کے علاوہ اس کا بھی کہتے ہیں نا کہ وہ جنازہ آپ نے پڑھا تو پوچھا گیا، جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اترے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اس کا جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، تو انہوں نے پھر پہاڑ جو تھے نا اپنے پروں سے ان کو نیچا کر دیا۔ مدینے میں ان کا جنازہ حضور کو نظر آتا تھا، آپ نے پڑھایا تو بتایا گیا کہ یہ قرآن مجید کی تلاوت کر، یہ تو قصہ غلط۔ وہ 70,000 برات جو ہے نا وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے، ان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ 70,000 فرشتہ ان کے جنازے کے ساتھ ہے، اور یہ بھی کہا کہ اگر کوئی قبر کے دبانے سے بچ سکتا تو سعد بن معاذ بچتا، مگر یہ بھی نہیں بچا، قبر نے دبانا شروع کر دیا تھا، میری دعا کی برکت سے بچا۔ یہ الفاظ فرمایا کہ اگر کوئی بچ سکتا تو ساتھ بچتا جس کے جنازے میں 70,000 فرشتہ شریک۔ جی جی۔ دبانے لگی قبر، بہت دیر حضور کھڑے رہے دعائیں کرتے۔ یہ قاری قرآن کے متعلق نہیں ہے کوئی بات یعنی؟ نہیں۔ اچھا اچھا، جزاک اللہ جی۔ ٹھیک، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ بات بتا رہے تھے کہ مولویانی کو کچھ دیتے ہیں اور بڑا اس دیتے لیے ہیں، اس لیے خاص اہتمام کرتے ہیں۔ مولوی صاحب کی بیوی اور بچیاں پڑھاتی ہیں صلاۃ و تسبیح، بڑا پیسہ دیتی ہیں گاؤں تک میں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے سر؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، وہ ایک مسئلہ پوچھنا تھا مفتی صاحب سے۔ جی پوچھیے۔ اگر صف اگلی پوری ہو تو پچھلی صف کے اندر ایک اکیلا نماز پڑھ سکتا ہے؟ ہاں، یہ اگر پوری طرح چیک کر لے کہ اس صف پہلی میں کوئی جگہ خالی نہ ہو دائیں بائیں، اگر ایسی بے احتیاطی کی نا جگہ تھی تو اس نے نماز شروع کر دی، پھر تو نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر جگہ بالکل پورا ہے اس کے بس میں نہیں تو کسی کو نہ کھینچے، نہ صف خراب کرے، اکیلا کھڑا ہو جائے، کوئی آ جائے گا تو شامل ہو جائے گا، ورنہ اس کی نماز درست۔ یہی مسئلہ پکا۔ جی ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مولانا، اگر کسی آدمی نے قربانی یا عقیقے کے لیے جانور خریدا ہو، کوئی بیوہ یا مجاہدین کے حوالے سے کوئی ایسا آدمی آ جائے کہ جس کی ضرورت زیادہ اس کام سے نظر آتی ہو، تو کیا وہ پیسے ان کو دیے جا سکتے ہیں؟ جانور خریدا تھا، جانور خریدا ہوا ہے، عقیقہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ خریدی ہوئی چیز بک بھی جاتی ہے مولانا، کو 100 روپے میں کم میں بک جائے گی۔ نہیں وہ سب باتیں ٹھیک ہیں، قربانی اگر کرنا چاہتا تھا تو قربانی تو چھوڑ دے اور ان کو دے دے دی، ٹھیک ہے، مگر عقیقہ جو ہے نا اس کو نہیں ختم کیا جا سکتا۔ عقیقہ ایک مخصوص ہے بات ہے بچے کی پیدائش پر، اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ کا بڑی فرمانا عید پر یہ جو ہے، قربانی ہے نا یہ تو ایک زائد نیکی ہے، کرے نہ کرے ایسی کوئی نہیں، اس کو جو واجب کہتے ہیں کہ عیدگاہ کے قریب نہ ہے، وہ نہیں باتیں ٹھیک۔ اس لیے قربانی کی بات نہیں، عقیقہ تو ایسا لازم ہے کہ کئی عالم اس کو فرض کہتے ہیں۔ کال کے بعد بات بچہ گراؤ ہے عقیقے جی کے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کچھ کم کر لیں۔ سورۃ فتح کی ایک آیت ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفى بما عاهد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ جی بالکل، اس کا ترجمہ اور تشریح بتائیے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ جو اے نبی جن لوگوں نے تمہارے ہاتھ پر بیعت کی ہے، یہ آیت نمبر بتائیے سورہ فتح کی۔ آج نمبر بتائے نا۔ آیت نمبر تو مجھے تو کنفرم نہیں ہے، اچھا نکال لیتے ہیں۔ لیکن یہ پہلے رکوع میں ہی ہے۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، کیا سوال ہے؟ آپ کا مکمل ہو گیا۔ سوال کریں نا اب۔ اس میں آپ کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ اس میں جو بتایا گیا ہے کہ اے نبی
جن لوگوں نے تمہارے ہاتھ پر بیعت کی ہے دراصل وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. بالکل ٹھیک. پھر اس سے کیا نتیجہ؟ لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اپنا کس موقع کی آیت ہے, یا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بیعت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بیعت کے جواز کے متعلق آپ اس آیت کریمہ کو استعمال کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات ہے جی, ایسے ہی عام بیعت کے اندر بھی یہی طریقہ کار. میرے بھائی بات واضح ہو جائے نا کہ آپ بیعت کا پوچھنا چاہتے ہیں کہ بیعت کسی نیک آدمی کی ٹھیک ہے یا نہیں, اس کے لیے آج پڑھ رہے ہیں؟ جی ہاں, اگر اس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ بیعت جو ہے نا مرشد کی یا نیک لوگوں کی, یہ الگ بات ہے کہ درست ہے یا غلط ہے. آیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں. آیت تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام 1400 صحابی کے ساتھ گئے تھے عمرہ کرنے, کفار نے راستہ روک دیا, صلح کی کوششیں ہو رہی تھی مگر وہ بضد تھے کہ نہیں اس سال عمرہ کرنے دیں گے, تو اس سے پتہ چلتا تھا کہ شاید جنگ تک نوبت پہنچ جائے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس لیے کہ ہم اس طرح نہیں خاموشی سے چلے جائیں گے, وہ اس وقت بیعت لی درخت کے نیچے کہ اگر لڑنا پڑا تو جانے دے دیں گے, جائیں گے نہیں, موت پر بیعت کہ فرار نہیں کریں گے, موت ہمیں قبول ہے. اب یہ جہاد کی بیعت جو ہے اس کو مرشدوں کی بیعت پر چشمہ کرنا تو کوئی توق نہیں. وہ اگر کمانڈر ان چیف بیعت لیتا کسی موقع پر اپنی فوج سے کہ کرو اقرار کہ مرنا پڑا تو قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے, مر جائیں گے, وہ ہے حق میں بھائی, یہاں تو وہ ہے. جو بزرگان دین ہیں وہ بھی تو اسی چیز کی بیعت لیتے ہیں کہ ہم اپنی جو زندگی ہے وہ اسلام و سنت کے مطابق گزاریں. نہیں, وہ نہ کوئی آپ میرے بھائی سمجھ لیں وہ مرشدوں کی بیعت کو اتنی بری نہیں. نیک لوگوں سے محبت کرنا, ان سے عبادت کر لینا, ان کے حکم ماننا, جو نصیحت کریں وہ الگ بات اچھی ہے, اس کی مخالفت نہیں, مگر وہ بیعت نہیں یہ کرتے نہ ان کے ذہن میں. وہ تو اسلامی حکومت کا ذکر ہی نہیں کرتے. ان کے ہاں تو کافر بیٹھا رہا ہے, بدماش بیٹھا رہا ہے, سکھ اور ہندو حکومت کرے, وہ خانقاہوں میں اللہ اللہ کرتے ہیں. پوری تاریخ بڑی, کب انہوں نے جہاد کیا, کب یہ دشمن کے مقابلہ میں آئے, انہوں نے تو کبھی کسی ظالم حکومت سے ٹکر ہی نہیں. اس لیے کیا ان کی بیعت رسول اللہ کی بیعت سے آپ ملا رہے ہیں؟ وہ الگ بات ہے, مرشد ہے کہ عالم ہے, کوئی اس کے پاس جاتا ہے, مسائل پوچھتا ہے, مشورہ لیتا ہے, بسم اللہ. وہ جیسے معالج جسمانی کے پاس جاتے ہیں, روحانی بھی اگر کوئی کتاب و سنت پر عمل کرنے والا ہو اس سے آدمی مشورے لیتا رہے کہ مجھ میں تکبر ہے, بخل ہے, حسد ہے, آپ اس کا کوئی نسخہ بتائیں. مگر یہ اللہ کے رسول کی بیعت کو نہ گھسیٹیں, یہ تو بہت بلند ہے. یہ تو آپ مسلمان سوچ بھی نہیں سکتے کہ جانیں قربان کرنی اور جہاد کرنے چھوڑ دیا سب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے نا ایک کوشچن کرنا تھا آپ سے. جی فرمائیے. نا ہمارے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے, مگر اس پر نا بھی 1 سال نہیں ہوا. ہاں ہاں, تو صرف 7-8 ماہ ہوئے ہیں وہ رقم ہمارے پاس جمع ہوئی کو, کیا اس پر وہ واجب ہے اس پر جو زکوٰۃ نکالتے ہیں؟ زکوٰۃ نہیں آپ پر لاگو ہوتی, معافی ہے, مگر آپ شوق سے اگر دینا چاہیں تو صدقہ تو میری بہن کسی وقت بھی منع نہیں ہے. آپ اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں دے دیں, انشاءاللہ گھر والے بھی اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا, مال میں برکت ہوگی. کئی تو ایسے صحابہ تھے جو رضوان اللہ علیہ مجمعین سال کا انتظار ہی نہیں کرتے, جب رقم آتی تھی پہلے دے نہیں دے دیتے, تو سال دیکھا جائے گا بعد میں وہ بھی دیں گے, مگر جب ہاتھ میں آئی ہے اسی وقت دے دیں. کمال ہے ان کی حضرت ابن مسعود وغیرہ کی کہ وہ تنخواہ ہاتھ میں آتے یا پیسے ہاتھ میں آتے فوراً اس کی دے دیتے, سال کا انتظار ہی نہیں. ابھی اس کو 1 سال نہیں ہوا, 8-9 ماہ ہی ہوئے ہیں جمع کیے ہیں ہم نے, تو اس پر زکوٰۃ بن سکتی ہے, مگر سال نہیں ہوا. نہیں, زکوٰۃ اس پر نہیں لگتی, مگر اگر شوق سے آپ اس میں 1000-2000 جو بھی دینا چاہیے دے دیں. جی فتح آن لائن قبول ہوگا انشاءاللہ, قبول ہوگا. ٹھیک ہے, اوکے, اللہ کا شکریہ. جی بہت شکریہ. مولانا آپ کا فرمان یہ ہے کہ عقیقہ کی اہمیت قربانی سے کہیں زیادہ, بہت زیادہ. اچھا, لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ بندہ نہ نماز پڑھتا ہے, نہ روزے رکھتا ہے, نہ عقیقے کو سمجھتا ہے, لیکن قربانی ضرور کرتا. اور اس کی شاید وجہ مولانا میں معذرت کے ساتھ اپنی بات مکمل نہیں کر سکا, چونکہ یہ کام ہم سے ہمارے بچے کرواتے ہیں. ہم ذاتی طور پہ تو شاید آمادہ نہ ہوں, لیکن یہ آخری ذی الحج کے جو 10 دن ہوتے ہیں ابتدائی, تو روز ہی جاتے بچے کہتے ہیں کہ جی ساتھ والوں نے لے لیا, ہم نے کب لینا, ہمارا بکرا انہوں نے باندھ لیا تو ہم نے کب باندھنا, وہ لے کے گھوم رہے تھے ہم نے کب گھومنا ہے. تو اس طرح کی باتیں کر کرا کے والدین کو شرم و بشرمی یا سمجھ لیں کہ بادر نخواستہ بھی یہ جہاد کرنا پڑتا ہے. بالکل, حدیث میں ہم یہی پڑھتے ہیں, ایک بدری صحابی کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ قربانی کوئی ضروری نہیں ہے, مگر میرے گھر والے مجھے کہتے ہیں آپ کنجوس ہو گئے, تنگ کر کے مجھ سے کرواتے ہیں, ورنہ کیا ہے کرے نہ کرے. حضرت ابوبکر, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوئی نہیں کرتے تھے, دونوں بزرگ قربانی نہیں کرتے تھے. لوگوں کو پتا چلے کہ قربانی کو واجب اور لازم ہے,
نیک کام کرتا رہے مگر سعید بن مسیب کی طرح کرے کہ 1 سال اونٹ، 1 سال گائے، 1 سال بکری، 1 سال چھٹی. اور وہ بھی نیک لوگ تھے جو کئی مرتبہ نا پیسے دے دیتے کہ 1 سال صرف غریبوں کو پیسے دے دیتے. مگر وہ تو دین مقصود ہونا جب ہے کہ کھانا ہے، فریجیں بھرنی ہے، کئی مہینے یہ پیٹ میں ڈالنا ہے. اور میں تو کہتا ہوں اگر یہودی شریعت ہوتی ہمارے ہاں لاگو کہ سارا جا کر مسجد میں جلا دو، قربان کا بنی رکھو اس پر، اس کی خوشبو آسمان کو چلی جائے، ایک قربانی بھی نہیں ان لوگوں نے کرنی. کھانے کی اجازت ہے کھاتے تھے جی، وہ سوخت نہیں قربانی کس نے کرنی تھی کہ جلا دو. ہاں چلیں، قربانی کے متعلق ایک اور سوال آ گیا کہ عید الاضحیٰ پر قربانی کرنا ہر ایک کے لیے فرض ہے یا اس کی کچھ شرائط ہیں؟ کسی پر بھی فرض نہیں، نہ کوئی شرائط ہے. جو کر سکے کر لے، جو نہیں کرنا چاہتا نہ کرے. گھر میں ایک قربانی کرنی چاہیے. 100 فرض بھی ہو نا، یہ بھی سنت کے خلاف ہے کہ باپ کی الگ ہے، ماں کی الگ ہے، فلاں کی. حضرت ابو انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ تو لوگوں نے مباحات بنا دی، نمائش بنا دی. جتنے جی چاہے ہوتے تھے، ایک بکرا کافی تھا سارے خاندان کی. وہ تو دین کی ایک علامت ہے کہ نشانی ہے. چلو مسلمانوں کے گھر میں بڑی عید منائی جا رہی، کوئی ہر ایک کی الگ الگ نہیں اور نہ اتنے کرنے کی ضرورت. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی فرمائیے، سن رہے ہیں آپ کی بات. ہٹ گیا. سر یہ پوچھنا ہے کہ ٹیک لگا کر قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ نہیں میرے بھائی، ٹیک لگا کر قرآن مجید پڑھنے سے وضو کیوں ٹوٹے گا؟ بہت شکریہ. بیٹھ کر آرام سے پڑھنا چاہیے. ویسے کوئی اگر سمجھتا ہے میری کمر تھک گئی ہے ٹیک لگا رہے تو کوئی بات نہیں. جی مطلب یہاں سوال تو یہ بنتا تھا کیا ٹیک لگا کر قرآن کریم کی تلاوت کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ آیا ٹیک لگانے سے وضو ٹوٹتا ہے؟ یہ الگ سوال. نہیں، وضو نہیں ٹوٹے گا. نہ وضو ٹوٹتا ہے اور نہ ہی تلاوت قرآن کریم کے اندر یہ ٹیک لگانا کوئی ممانعت ہے؟ نہیں، کوئی ممانعت نہیں. باقی قرآن مجید پڑھنا اس وقت تک ہی چاہیے جب تک طبیعت میں شوق ہو، نشاط ہو. دل چاہے تھکا مندہ ٹوٹا ہوا اس طرح سارے کیا فائدہ رکھ دیں. پھر جب ٹھیک ہو جائیں گے آپ، ذرا طاقت آ جائے پھر پڑھ لینا. قرآن مجید کو بد دلی سے نہیں پڑھنا چاہیے کہ ختم کرنا ہے. جی مولانا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسیحیت کے اندر روحانیت مسلمانوں کی نسبت زیادہ ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں، اسلام سے بڑھ کر روحانیت کس میں؟ جو صحیح روحانیت، جو رہبانیت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں ہمیں کیوں پیدا کیا، ہمارے اندر شہوت کیوں رکھی، نسل جاننے کا کیوں دائیا رکھا. اس سے ٹکر لیتے، اور اس ٹکر لینے کا نتیجہ بھی ہے وہ تاریخ اخلاق یورپ پڑے، جلدوں کی جلدیں. کیا نتیجہ ہوا؟ جب پروٹسٹنٹ تحریک اٹھی اور باغی ہو گئے، وہ فادروں سے گرجوں کی تلاشی لے گئی. تہ خانوں میں بچوں کی کھوپڑیاں، سسٹریں بھی زنا کرتی تھی، فادر بھی کرتے تھے. اور پچھلے دنوں مجھے اخبار میں آیا کتنے 100 زنا کر چکا ہے وہ فادر، اور اب پر چرچ شرمندہ. کیا ہوگا؟ کیوں غلط باتیں کرتے ہیں؟ اللہ نے جب یہ چیزیں پیدا کی ہیں تو اللہ نے کوئی بیوقوفی کی ہے معاذ اللہ. اگر یہ ضروری نہ ہوتی کیوں پیدا کرتا؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے، کیا پوچھیں گے آپ ہم سے؟ ہم نے نا گائیں لے لیا. کیا لے لیا؟ گائے لیا. جی. اور بچیاں دے حقیقہ کرنے واسطے. اچھا. جو عید تے جائز ہے یا نہیں جائز؟ نہیں، عید پر نہیں میری بہن جائز، وہ عقیقہ ہی کرے. عید تو بعد کریے. نہیں، اب کرنا چاہیے، وہ تو 7ویں دن میری بہن کرنا چاہیے. کیا کریں، اب تو آپ سے غلطی ہو گئی. تو ماشاءاللہ 12-14 سال دے ہو گئے. ہاں تو اب یہ عقیقہ کوئی عقیقہ تو جب بچہ 7ویں دن کا ہو، اس کے سر کے بال مونڈے جائیں جس کو جھنڈ کہتے ہیں. عقیقہ تو عربی زبان میں میری بہن اس جھنڈ کو کہتے ہیں. وہ 7ویں دن جھنڈ لڑائی دیکھی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی عقیقہ کیا جاتا. نہیں عقیقہ لگے گا. اب بچے بوڑھے ہو جائیں، اب عقیقے جھنڈ لڑائی کتنی مدت گزر گئی ہے. تو سارے اب بھی سننے کہ بچہ جب پیدا ہو اکٹھے نہ کرتے جائیں بچے، 7ویں دن اس کا عقیقہ کر دیں. 2 بکرے نہیں توفیق نہیں ہو سکتا. نہیں، اگر کسی کو پتہ نہ ہو، نہ پتا ہو تب بھی ہے نا گائے وغیرہ تو گائے ہوں تو صحیح پوچھو تو ہمت ہی ہے نہیں. میری بہن بات سن لیں، یہ گائے کی بات ایک اور قابل نہیں سن لی. وہ کہتی ہیں اس وقت ہمت نہیں تھی. صاحب میں سن رہا ہوں، میرے کان بہت یہ جو ہے نا کہ گائے اور اونٹ یہ بھول جائے، یہ عقیقے کا جانور نہیں. بے شک ایک بچے کا کرنا زیادہ، یہ بالکل ختم کریں. بھیڑ بکری بس یہ 2 جانور. قربانی الگ مسئلہ ہے. عقیقے کے لیے کبش ہے، مینڈا یا بکری، بس اس کے علاوہ کوئی نہیں کرنا.
وہ قربانی تو ہو ہی جاتی ہے. قربانی کرنی تو کر دیں آپ, بالکل اس کو کر دیں, عقیقہ نہیں ہوگا. اچھا جی, مہربانی. فضل فرمائے اللہ. جی فجر کی سنتوں کے بعد لیٹنا یہ کیسا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ایسا کرنا مروی ہے؟ بالکل اللہ کے رسول علیہ السلام کرتے تھے, لیٹ جاتے تھے. بلال رضی اللہ عنہ پھر آتے تھے, اطلاع دیتے تھے کہ وقت ہو گیا, پھر آپ اٹھتے تھے. اور اس کے ساتھ ہی حکم بھی دیا کہ آپ نے جو رکعتیں 2 فجر کی پڑھے وہ دائیں پہلو پر لیٹے. اس لیے ہر مرد عورت بے شک 1 سیکنڈ کی لیٹے. امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے فرماتے ہیں سنتیں نہ پڑھے تو کوئی بات نہیں, اگر سنت پڑھی اور لیٹا نہیں, فرض پڑھ یہ نماز نہیں, اس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی, کیا نماز ہوگی؟ امت نے اتنا سخت فتویٰ دیا کہ حضور کا حکم نہیں ہے کہ لیٹو, کیوں نہیں مانا تم نے؟ اس لیے سب آج سے جو سن رہے ہیں نا یہ شروع کریں کہ سنتیں پڑھ کر دانے پہلو پر لیٹ جائیں, تھوڑی دیر ذکر اذکار کریں, پھر فرض پڑھیں. ٹھیک ہے مولانا. فَلْيَسْتَجِعْ عَلَىٰ جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ, دائیں پہلو پر لیٹے. لیٹ کے کچھ سنت پڑھنا پر بھی بھی عمل نہیں کرتے لوگ. لیٹ کر کچھ پڑھنا بھی نہیں, کوئی پڑھنے کی ضرورت نہیں, لیٹنا ہے, صرف لیٹنا ہے. چلے مولانا ایک تفصیلی سوال ہے, اس کا جواب آپ سے درکار ہے. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. عرض یہ کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے یا آخرت کے خوف سے؟ دنیاوی دکھاوا ملاوٹ نہ ہو. میں ایک مسئلہ کے سلسلہ میں پریشانی بہت زیادہ کے عالم میں عرصہ 3 سال سے اللہ کی طرف رجوع کیا اور اس کی توفیق سے ہر نیکی کی کہ میرا مسئلہ مشکل حل ہو جائے. یعنی کہ نیت یہی تھی کہ بس اس سے میرا یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے حل کر دے. آخرت کی نیت یا اللہ کی رضامندی بھی پیش نظر تھی, لیکن اصل مقصود اپنا مسئلہ ہی تھا. یعنی جو میں دعائیں یا نیکیاں کی صرف دنیا کے لیے. ایک دوست نے کہا کہ آج کل 90% صرف اپنے کاروبار کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں, اللہ بہتر جانتا ہے. اب آخر میں بھائی کہتے ہیں کہ پوچھنا یہ ہے کہ یہ عبادات مقبول ہیں یا صرف اللہ کی رضا یا آخرت کی نیت ذہن میں ہو تو تب عبادت قبول ہوتی ہے؟ ہاں, کئی چیزیں اس میں گڑبڑ ہو گئی نا, جس بارے میں ذہن صاف ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا اور آخرت 2 چیزیں نہیں. کئی کہتے ہیں جنت نہیں ڈھونڈنی چاہیے, عذاب جہنم سے پرانی میں. بھائی جنت کیا؟ اللہ کی خوشنودی کا مقام, اللہ راضی ہوگا تو وہاں اپنے پاس جگہ دے گا. دوزخ کیا؟ اللہ کی ناراضگی کا مظہر ہے, جن پر ناراض ہوتا ان کو جیل خانے میں بھیج دیتا. اس لیے جنت کا شوق اور دوزخ سے ڈرنا کوئی الگ چیز نہیں, یہ اللہ ہی ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے, اللہ کو خوش کر کے اس کا انعام دینا چاہتا. اسی لیے قرآن بھرا ہوا کہ جنت میں داخل کر نبی کہتے گئے, تو بالکل ایسے صوفی گمراہ ہیں, دین سے دور ہیں, جھوٹے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں ڈھونڈنی چاہیے. کیا پھر ڈھونڈتے ہو؟ اللہ راضی ہو کر کیا دے گا تم؟ آگ میں پھینک دے گا. راضی ہوگا تو جنت میں بھیجے گا, اور ناراض ہوگا دوزخ میں بھیجے گا. لفظی چکر چلاتے ہیں, یہ دین کے بالکل خلاف. انبیاء علیہ السلام نے جنت مانگی ہے, حضور کہتے گئے صلی اللہ علیہ فردوس, اللہ سے فردوس مانگا کرو. تو یہ خناس ختم ہونا چاہیے کہ جنت نہیں ہونی چاہیے. نہیں, اور کام بھی جو ہے یہ اللہ سے نہیں لینے تو کس سے لینے؟ اللہ سے اپنے کام نہیں لینے تو کس سے لینے؟ وہ ہمارا معبود نہیں, ہمارا مشکل کشا نہیں, اس کے کا سوا کوئی دروازہ ہے. تو یہ کام بھی ٹھیک ہے. برے وہ ہیں جو کام کے لیے پڑھتے ہیں بعد میں چھوڑ دیتے, وہ لعنتی. جی السلام علیکم. نمازیں پڑھتے رہتے ہیں, کام ہو یا نہ ہو, ہر حال میں ڈیرا یہاں جمائے رکھتے ہیں, مگر کام کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں. بسم اللہ کرنی چاہیے. یہ تو متکبر اور مغرور ہوں گے جو کہ اللہ کو نہیں کہنا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی, ایک تو مولانا صاحب سے پوچھنا ہے کہ بانڈ لے کے رکھ لیں, جب اس کی قرآن دازی کا وقت آئے تو اس وقت اس کو بیچ دیں, اس کمائی کے بارے میں. دوسرا جو ہے یہ انعامی بانڈ بندے کا نکل آئے تو اس سے جو رقم آتی ہے اس کا مطلب شرعی حیثیت اس کی بتا دیں. یہ بانڈ میرے بھائی صاحب حرام ہے, جو رقم نکلتی ہے وہ بھی حرام ہے. یہ کوئی کاروبار نہیں ہے, جوا ہے, لوگوں کا داؤ پھر جاتا ہے, نہ کوئی محنت کی, اچانک مل گیا. کیا کام اس نے کیا, کس محنت کے خلاف میں اس نے؟ ایسے حرام کاموں نے تو لوگوں کا جینا حرام کر دیا کہ ایک آدمی ایک رات میں کروڑ پتی ہو جاتا ہے, دوسروں کا سرمایہ اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. کچھ نہیں, یہ سارے ناجائز ہے. اس لیے جوئے کے لیے لفظ ہی اللہ نے جو برتا نا, میسر, قمار نہیں آیا, قمار حدیثوں میں میسر یسر سے, کہ آسانی سے جو دولت آئے, جس میں ہینگ پھٹکری لگے, حرام. اسلام نہیں اس کی اجازت دیتا. کوئی جہاد کرو, محنت کرو, زراعت کرو, کوئی کارخانے لگاؤ, تکلیفیں اٹھاؤ, مشقت کرو تاکہ تمہیں کمائی جو حلال ہو. یہ کیا کہ بیٹھے بٹھائے دولت مل گئی, کوئی یہ حلال نہیں. یہ تو آپ نے دوسرے سوال کا جواب دے دیا. بھائی کا پہلا سوال نہیں, وہ بھی آ گیا نا کہ بانڈ وغیرہ خریدنے حرام ہے.
ختم ہوگی. چلے بھائی بات واضح ہوگی کہ مولانا فرما رہے ہیں کہ انعامی بانڈ کی نہ تو خرید و فروخت جائز ہے اور نہ اس پہ ملنے والا انعام کسی مسلمان کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں جواز کی حیثیت رکھتا ہے. بہت مہربانی. کسی کاروبار میں پیسہ لگائیں, مشقت کریں, اللہ تعالیٰ برکت دے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ ایک سوال پوچھنا تھا میں نے مولانا صاحب سے. جی فرمائیں. بیٹا یہ میرا کوشچن یہ تھا کہ نا انسان کبھی کبھی نا اللہ تعالیٰ سے یعنی کہ کوئی کام نہ ہو یا پریشانی میں نا کبھی کبھی بے اختیار انسان کے منہ سے نکل جاتا ہے کہ یا اللہ یہ کام نہیں کیا, یعنی کہ شکوہ نکل جاتا ہے. تو اس میں کیا ہمیں گناہ ہوتا ہے یا اس کی ناشکری ہو جاتی ہے اللہ کی؟ یہ مجھے پوچھتے ذرا مولانا صاحب سے. مولانا نے سن لیا آپ کا سوال. کوئی کام نہیں ہوا تو آپ نے کیا اللہ میاں تو نے یہ کام نہیں کیا, یہی بات کیا رہی. یا بے تکلفی سے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تیرے خزانے میں کون سی کمی آ جانی تھی اگر میرا یہ کام کر دیتے تھے. ہاں جی ہاں جی یہی میں پوچھ. اسی طرح کی بات کر لیتے ہیں ہم. نہیں بچی, اس بارے میں بھی ذہن صاف کرنا چاہیے. جو گزر گیا نا وقت اس پر نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ میاں تیرے ساتھ کیا کمی کی. وہاں حکم ہے جو ہو گیا فیصلہ وہ پسند ہے یا نہ پسند راضی الحمدللہ شکر. وہاں نہ کہیں کہ آپ یہ کر سکتے تھے کیوں نہیں. جو آگے آنے والا وہاں یہ الہار جاری کر سکتے, وہاں یہ آپ گریہ جاری کرے نا کہ اللہ تیرے خزانے میں کیا کمی ہے, میں مسکین ہوں تو دے دے, تیرا کیا بگڑے گا. آئندہ کے لیے جو گزرا وہ تو ہو چکا, اس پر شکایت کرنی اور اس کے ساتھ کے گلے کر رہے مردود لوگوں کا کام ہے. ماضی پر راضی, آئندہ آنے والے وقت میں بے شک آپ جو ترلا کریں زاری کریں اس طرح کی منت سماعت کریں, ٹھیک ہے. یہ اللہ کو خوش کرنے والی بات ہے کہ تیرے پاس سب کچھ ہے, کر دے. انت الغنی ونحن الفقراء, بارش کی دعا میں حضور نے تو غنی ہے ہم فقیر ہیں. صحیح بات. دونوں میں فرق کر رہا ہے. پچھلے کے بارے میں اگر کہیں گے شکایت ہو جائے گی, آئندہ کے لیے کہیں گے تو فریاد ہے, حاصل کوئی نہیں, بے دینی. صحیح بات. آگے کے لیے جو ہے نا یہ درخواست ہے, منت ہے. ٹھیک ہے. ٹیک لگا کر کھانے کے متعلق ٹیک لگا کر کھانے کے بارے میں وضاحت کر رہی, یہ بڑے ضروری نقطے ہیں جو بیان کر. ایک بات جو ہے نا وہ بھی غلط فہمی صوفیاں نے پھیلا دی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا نہیں کی. جب انہیں آگ میں جلانے لگے تو جبریل علیہ السلام آئے, انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام ہم آپ کی کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ کہا نہیں. تو اس سے کوئی کام نہیں. کہنے لگے اچھا پھر اللہ سے کہا, انہوں نے کہا عالم بحالی حسبی من سوال, اللہ میرے حال کو جانتا, مجھے سوال کرنے کی ضرورت نہیں. بالکل بے دینوں نے نکالا. ہاں اسلام کی جڑ کاٹتے ہیں. پیغمبر تو ہر وقت دعائیں کرتے ہیں. جس نے کہا نہیں وہ بہتر جانتا ہے وہ پیغمبر ہے, اللہ اٹھا کر پھینک دے گا کہ دعا کرنے سے تم انکار کرتے ہو. جھوٹی روایتیں گھڑی ہوئی ہیں جنہوں نے لوگوں کے ذہن خراب کر دی. قدم قدم پر ابراہیم علیہ السلام دعائیں دعائیں مانگتے رہنا چاہیے. اس سے انکار کسی مرحلہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخل, دعا سے جو کرتے ہیں میں ان کو جہنم میں بھیج دوں گا ذلیل و رسوا کر کے. تم بے نیاز بنے بیٹھے. جزاکم اللہ. ٹیک لگا کر کھانے کے متعلق آپ تھوڑی وضاحت فرما رہے تھے. چلو وہ بھی کرتے مگر یہ چھوڑنی نہیں بات, اس کی وضاحت کرنی. جی اللہ کی السلام علیکم. جی جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. آپ کی آواز نہیں, ٹیک لگا کر نہیں کھانا چاہیے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے نہیں کھایا, جھک کر کھانا چاہیے. بہتر جو ہے کہ ایک جو نا بایاں یہ ٹانگ بچھا لی جائے, دوسری کھڑی رکھی جائے, جھک کر آدمی کھائے. اگر ایسا نہیں بس چلو وہ چوکڑی مار کر ہی بیٹھ جائے, مگر یہ متکبروں کی طرح نہیں کھانا چاہیے. نہیں, میز کرسی پر بیٹھنا یہ ٹیک لگانے کے حکم میں ہے. اب یہ لوگ جو کہتے رہتے ہیں نا کہ کھڑے ہو کر نہیں کھانا, میں کھڑے ہونے کا جواز موجود ہے. صحابہ کھڑے اور چلتے پھرتے کھاتے, یہ موجود ہے کہ میزوں پر ہم بیٹھ جاتے ہیں کرسیوں پر. یہ دکھاؤ سنت کے عاشقوں, یہ ہے. یہ ٹیک لگانے سے ہی برا. کیسے بن کر بیٹھے اللہ کے رسول کی طرح زمین پر بیٹھو, جھک کر کھاؤ. اور کہا میں ایسے کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا, اپنے آقا کے دسترخوان پر عاجز ہو کر بیٹھتے. اصل سنت کا دھیان نہیں, فضول بحثیں کرتے رہتے. جی جزاکم اللہ. ہاں تو بات تھی اللہ ہی بے نیاز ہے. اب بے نیاز کا ترجمہ بھی کچھ پلے نہیں پڑتا کہ فارسی کا سمجھ کا ترجمہ بے نیاز. تو اللہ رحمت فرمائے سید تعاوذ اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر. جی فرماتے ہیں میں جیل میں تھا تو سوچتا رہتا تھا کوئی ترجمہ ایسا جس سے بات کلیئر ہو جائے. جی السلام علیکم.
کوئی نہیں ملتا، بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے۔ ترجمے دیکھے، ایک دن کہتے ہیں میں نے شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ دیکھا تو اس میں نرادھار لکھا تھا، نرادھار، کہ اللہ نرادھار ہے۔ اب یہ سنسکرت کا لفظ ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وہاں ایک ہندو بھی نام آرن تھا، میں اس کے پاس گیا کہ پنڈت جی نرادھار کیا؟ وہ جھومنے لگا، اس نے کہا کس نے یہ اللہ کو نرادھار کہا؟ جب شاہ صاحب نے بتایا کہ ہمارے بزرگ گزرے ہیں شاہ عبد القادر اس نے کہا نرادھار وہ ہے جس کے بغیر کسی کا کام نہ بن سکے اور اس کے کام سب لوگوں کے بغیر ہو، کسی کو اس کو حاجت نہ ہو، کوئی نبی ولی نہ ہو تو اس کے کام کرتے رہے اور کسی کا کام نہیں ہوگا اس کے بغیر۔ السلام علیکم۔ یہ ہے نرادھار۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سوال کرنا ہے، جی جی گرامی 8 پڑھنی چاہیے 20 پڑھنی چاہیے؟ بھائی اب تو ختم ہو رہی ہیں، آپ کا یہ جھگڑا ہی نہیں ختم ہوتا، ہر سال آپ لوگ اشتہار بازی کرتے ہیں، پتہ آپ سب کو ہے پڑھنی نہیں چاہیے؟ نہیں، اللہ کے آپ کو سب کو پتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے 8 پڑھی ہیں، سب کے سر پر قرآن رکھو، سب کی کتابیں موجود ہیں کہ آپ نے 8 پڑھی ہیں، حضرت عمر رضی نے 8 شروع کرائی تھی، بعد میں لوگوں نے صورت اپنی دیکھ کر 20 24 28 36 40 پڑھی، تو کون روکتا؟ نفل ہے۔ کتنے بڑے عالم ہیں صاحب البحر الرائق اور صاحب فتح القدیر حنفی، وہ کہتے ہیں یار خلاصہ یہ نکلا کہ 8 کو سنت کہو، باقی کو مستحب کہو، کہ اچھا اگر کوئی پڑھنا چاہیے بات کو جاتے ہیں، اور جو کہتے ہیں نہ پڑھو وہ سب سے اچھے ہیں کہ تہجد پڑھو، جو اللہ کے رسول کا اصل طریقہ جو حضرت عمر رضی اللہ پڑھتے تھے، کہتے تھے کہ لوگوں اس سے بہتر ہے کہ پچھلے وقت پڑھو۔ یہ بات بھی سارے مانتے ہیں، دیوبندی بریلوی کرتے نہیں، عوام کو بتاتے نہیں، کاروبار نہ ہمارا خراب ہو جائے، ہر ایک مانتا کہ پچھلے وقت پڑھنا تہجد کے وقت افضل۔ جی جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب آواز نہیں آ رہی، پروگرام چل رہا ہے لیکن تصویر آ رہی ہے، آواز نہیں آ رہی۔ یہ کیا ہو گیا میری بہن، لوگ تو سن رہے ہیں۔ اب آ رہی ہے آواز؟ دیکھیے تو آواز تو آ رہی، تصویر آپ کا ٹیلی ویژن آن ہے؟ ہاں جی آن ہے، سائمہ سے دیکھنا آواز آ رہی ہے سر؟ دیکھیے اب آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی نہیں ایسے آ رہی ہے آواز جیسے کوئی ٹی وی چل رہا ہے نا پیچھے، تو بہت زیادہ چیخیں مار مار کے آواز آ رہی ہے۔ وہ تو شاید آپ کی کیبل کے اندر کوئی پرابلم ہوگا، باقی سے مولانا صاحب سارے چینل صحیح ہیں، باقی سارے چینل دینی نہیں ہے نا۔ اس طرح کے کام میں تو تھوڑی خرابی لازمی امر ہے بہن۔ دیکھیں نا، چیک کریں، ہم نے بھی چیک کیا، یا انشاءاللہ ٹھیک ہو، ذرا دیکھ لیں آپ بھی اپنا سیٹ اپ، اللہ خیر کرے، مہربانی فرمائے۔ جی ٹھیک ہے جی۔ یہ بھائی کا سوال یہ ہے کہ عوام میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا۔ جی السلام علیکم۔ طاہر صاحب نجم ہو رہے ہیں۔ جی جی آواز بھی تھوڑی آ رہی، گرگر دی آواز آ رہی، بہت زیادہ سنسناہٹ جی ہے نا، کیا شکایت ہو گئی؟ آواز نہیں آ رہی، بالکل کلیئر نہیں ہے گی، زون زون چار مطلب جو ہو رہا ہے جی۔ کن کو کال کریں؟ تو کرو کال۔ ہلو جی جی صاحب آواز نہیں آ رہی، نجم ہو رہے ہیں جی۔ میں آپ کو ایک نمبر دیتا ہوں، کائنڈلی آپ کال کر کے جی بتائیں بتائیں۔ لائن پہ رہیے گا، بھائی کہہ رہے ہیں میں چیک کرتا ہوں ذرا، اچھا ٹھیک، آپ ذرا لائن پہ رہیے گا۔ لائن پر ہے جی اب آواز آ رہی ہے؟ ہوں ٹھیک ہوا ہے جی، قدرے بہتر ٹھیک ہے جی۔ ہاں قدرے نہیں، انشاءاللہ پورا ٹھیک کریں گے انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا جی ٹھیک ہے، آپ کو پورا ثواب آئے لیکن گا۔ آواز گم ہو گئی جی تھوڑی۔ ہاں اللہ آپ کو اجر دے، اب بہن نے ٹھیک بھی ہے؟ توجہ دلائی، آپ نے بھی، اب ٹھیک ہے ہاں جی نجم صاحب اب پوری طرح سے آواز آ رہی ہے؟ جی جی ہاں ہوں ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہاں ہے، چلیں بارک اللہ، تھینک یو، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی جی۔ بہت شکریہ۔ نرادار، ٹھیک ہے جی، انہوں نے کہا کہ یہ بات مشہور ہے کہ اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، امین صاحب بول رہا ہوں لاہور سے۔ جی ماشاءاللہ، بڑی امین دیر صاحب سے آئے ہیں پوچھیں۔ آپ؟ ہاں جی، بڑی دیر سے آئے ہیں آپ؟ نہیں میں وہ کچھ لگا ہوا تھا، وہ کل میں کر نہیں سکا، کل میں گیا ہوا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں دوزخیوں کے متعلق نہ بتاؤں کہ وہ کون کون سے ہیں؟ ہاتھ سرکش اجڑ متکبر دوزخی ہے،
اجڑ نہیں، اجاڈ کہنا تھا، اجاڈ، اجڑ نہ کہ اجاڈ، ہاں یس۔ تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل تو اس طرح کے لوگ ہر جگہ ہر طبقے میں ایوری ڈے لائف میں جگہ جگہ ملتے ہیں، تو اس طرح تو مطلب دیکھیں پھر تو آپ کیا پریشان ہو رہے ہیں امین صاحب؟ جب اس حدیث پاک پر نظر جاتی ہے تو ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی سر جاتی ہے کہ کیا بنے گا، کہ صفیں بندی ہوگی قیامت کے دن۔ اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ آدم اپنی اولاد میں سے جنت اور دوزخ کا حصہ الگ کر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں 1000 میں سے 999 دوزخ کی طرف اور 1 جنت کی، بے ہوش ہو کر گر جائیں گے، اللہ اکبر، سوتے اڑ جائیں گے، کیا بنا۔ اس لیے نتیجہ بہت خطرناک نکلنے والا۔ اب تو انسان جیسے جی چاہے کر رہے ہیں نا آوارگی، پتا تو اس وقت لگے گا جب اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے۔ آج کل تو مولانا قدم قدم پہ جو ہے نا کینہ نہیں بے فکر ہے، یہ کہتے ہیں صبح شام جام سے گزرتی ہے، شام دل آرام سے گزرتی ہے، عاقبت کی خبر خدا جانے اب تو آرام سے گزرتی۔ بدماشوں نے یہ فلسفہ گڑھ لیا نا کہ یہاں عیش کرو، دیکھا جائے گا جب قیامت کا دن آئے گا، مگر جب آئے گا تو پھر بہت ایک سخت اور دن فلسفہ ہوگا۔ بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں اگر عیش و آرام سے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے یہاں جا کے اور زیادہ عیش و آرام میں ہوگا۔ اور انشاءاللہ بھی بے ایمان نہیں کہتے، وہ جیسا سورہ کہف میں آتا کہ باغ والا تھا تو جا رہا تھا، مومن ساتھ تھا غریب، اس کو کہنے لگا آپ لوگ گپے مارتے ہیں کہ یہ باغ گزر جائیں گے، قیامت آئے گی، نہریں اس میں بہ رہی تھی، انگوروں کی بیلیں تھی، کھجوروں کی۔ اس نے کہا یار ظالم یہ نہیں کہنا تھا، اور ساتھ ہی کہنا اگر آئی بھی نا تو ہمارا حال ہی تم سے بہتر ہوگا، اگر اتنے تم خدا کے لاڈلے ہوتے یہاں کے بھوکے مرتے ہو۔ یہ ان بے دینوں کا پرانا مغالطہ۔ اس نے کہا تجھے اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیا دشوار ہے کہ اللہ تجھ سے بہتر باغ مجھے دے دے اور تیرا تباہ کر کے رکھ۔ رات ہی اللہ کی طرف سے عذاب آیا، صبح گیا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، پھر ہاتھ ملتا تھا، روتا تھا کہ میں نے کیوں شرک کیا۔ اللہ نے اس کو شرک قرار دیا، حالانکہ بت نہیں پوجا، اپنے آپ کو کہنا کہ میں اس کے قابل ہوں، مجھے اللہ نے دینا ہی تھا، یہ غریب اسی لائق ہے۔ اللہ کہتا میری بات ہی پھر تمہارا حصہ ہوا نا، میرا فضل نہیں، یہ تو تمہارا استحقاق بن گیا، تم سمجھتے تیرا حصہ دینا تھا میں نے۔ فضل سمجھنا چاہیے کہ جس کو دیا مہربانی، نہیں دیا اس کا امتحان۔ اور وہ پرانے لوگ تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ جو جہاں میٹھا اگلا کنے ڈٹھا، یہ جو کہتے ہیں وہ سب بے ایمان، ان کا اسلام ہی ختم ہے۔ چلیں امین صاحب بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا جی۔ اب امین صاحب ان کو شرم نہیں آتی کہ اور کسی نے دیکھا ہو تو تب بھی ہم شک کریں؟ دیکھا تو اللہ کے نبیوں اور رسولوں نے، جن سے سچا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، ان کی گواہی جھوٹی ہے تو سچا پھر کون اس دنیا میں پیدا ہوا؟ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ آپ سے یہ پوچھنا تھا مولانا صاحب سے کہ جب عشاء کی نماز ہوتی ہے تو اگر سو جائیں تو وہ نماز ہو جاتی ہے، دوبارہ قضا تو نہیں ہوتی؟ نہیں، کوئی قضا نہیں ہوتی۔ اگر کسی کو نیند آ گئی نا یا نیند کا غلبہ تو بے شک وہ سو جائے عشاء سے پہلے، کوئی بات نہیں، مگر یہ ہو۔ اور مولانا صاحب ایک اور بات آپ سے پوچھنی تھی کہ وہ زکوٰۃ کا میں نے پوچھنا تھا کہ جو عورتیں آتی ہیں گھر میں زکوٰۃ لینے کے لیے تو ان کو زکوٰۃ جائز ہے؟ مطلب کہ جیسے ہی عورتیں آتی ہیں غریب ہیں، کہتے ہیں ہم ان کو زکوٰۃ دینی، جو کہتے ہیں کہ مطلب کہ ہم مانگنے والی جو ہوتی ہیں۔ نہیں، مانگنے والیوں کی نسبت نہ آپ کو، مانگنے والیوں کو ویسے خیر خیرات اگر آپ چاہیں دے دیا کریں۔ زکوٰۃ تو بچی آپ کو چاہیے اپنے ارد گرد جو غریب ہیں، مسکین ہیں، بیوہ یتیم وغیرہ، اپنے خاندان میں بھی جو سفید پوش ہیں، مانگ نہیں سکتے، تنگ ہیں، ان تک پہنچانی چاہیے، اور یہ بتانا بھی نہیں چاہیے کہ زکوٰۃ ہے۔ آپ کی کوئی بہن ہے، چچا، پھوپھی، وہ دوہرا حق ہے ان کا۔ یہ مانگنے والی کیا ہے، ان کا تو پیشہ مانگتی پھرتی ہے۔ ہاں جی صحیح بات ہے، چلے بہت بہت شکریہ۔ اللہ خیر سے رکھے، مہربانی۔ مولانا لطیفے والی بات سمجھ لیں کہ آج کل آپ چورستے میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں مانگنے والی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، اور وہاں کوئی ایسا بندہ ضرور کھڑا ہوگا بیکاری مانگنے والا، لیکن عورتیں نہیں ہیں۔ انہوں نے اب گھروں پہ ہی الغار کی ہوئی ہے رمضان المبارک کے حوالے سے کہ زکوٰۃ، صدقہ، فطرانہ اور اس حوالے سے، اور جب رمضان ختم ہو جائے گا تو انہیں بیچ چوراہے کے آپ دیکھیں گے، ہاں پھر یہ بھی وہاں جا کھڑی ہوں گی۔ پیشہ بنا لیے نا، ملعون پیشہ۔ صحیح بات۔ قیامت کے دن گوشت نہیں ہوگا چہروں پر، اللہ کی لعنت ہوگی ان پر برس۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ اصحاب کہف کے کتے کے حوالے سے سوال ہے کہ لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اصحاب کہف کا کتا اگر جنت میں جا سکتا ہے تو ہم علی علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے، شریعت پر عمل نہ کرنے والے بھی ہم جنت کے حقدار ہو سکتے ہیں، کیونکہ کتا اگر جنت کے اندر جا سکتا ہے تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں۔ بالکل، یہ سارے ردے جو ہے نا بنا الفاظ غلط پر غلط رکھتے گئے ردے،
کہ پہلے تو کس دین میں آتا کہ اصحاب الکہف کا کتا جنت میں جائے گا؟ کوئی آیت ہے؟ کوئی حدیث رسول ہے؟ کوئی کہتا اونٹنی صالح علیہ السلام کی جائے گی، عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا جائے گا، یہ جائے گا؟ بھائی کہاں لکھا؟ یہ اللہ رسول نے کہا تو بتاؤ، ان کے لیے جنت دوزخ کیا؟ نہیں، شاید ایک جانوروں کی شاید گنجائش ہو، جیسے نوح علیہ السلام نے کشتی کے اندر سوار کیے تھے. نوح علیہ السلام نے دنیا میں کشتی میں سوار کیا، جنت میں جانے کے لیے جنت دوزخ ان کے لیے نہیں بنے. یہ حدیث سے ثابت ہے کہ اگر ایک سینگوں والے نے دوسرے بے سینگ کو چوٹ لگائی نا، اللہ زندہ کرے گا، اپنے عدل کا مظاہرہ کریں گے، اس کو سینگ دے گا، اس کے ختم کر دی جائیں گے، وہ چوٹ لگائے گا، بعد میں مٹی بنا دیے جائیں گے. پھر اس وقت بے ایمان لوگ روئیں گے کہ کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے. یہ تو مٹی ہو گیا، جان چھوٹ گیا، اب ہمارا کیا بنے؟ جنت میں کوئی نہیں جائے گا، نہ کتا نہ کوئی گدھا، کہیں نہیں ذکر. اور جائے گا بھی تو آپ بھائی کتا بن جائیں، آپ انسان نہ رہیں، کتا بن جائیں، پھر حساب نہیں ہوگا. شریعت کا نہیں پوچھا جائے، کتا بن کر آپ بھی چلے جائیں. ایک آدمی کے پیچھے علی کے کتے اگر ہوتے تو شاید بات میں. آپ تو انسان، آپ کتے ہیں. کوئی اللہ کا خوف کریں. انسان ہو کر آپ ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے کہتا ہوں میں کتا، اور اگر کوئی سچ مچ کہا چل کتا دباؤ، پھر کیا بنے گا؟ گھر سے لوگ نکال دیں کتا چل. کوئی شرم کرنی چاہیے. کیوں انسان ہو اسے ایک بات نکلتی ہے کہ آپ کی برادری والے تو جنت میں بھی جا کے کہیں گے کہ یہاں سکون نہیں ہے تو کھیتی باڑی کرنی چاہیے، تو کھیتی باڑی کے لیے بیل کہاں سے آئیں گے؟ وہ جو بات کرتے ہیں کہاوت مشہور ہے نا کہ وہاں اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ چلیں آپ زمین کاشت کر لیں اور اپنا دل بہلا لیں اور اپنے. اب طاہر میاں کون جانتا وہاں کاشت کس طرح ہوگی؟ اب تو یہاں ہی بیل چھوٹ گیا. ہمارے گاؤں میں کسی کے پاس بیل نہیں، نہ ہل رہے ہیں نہ وہ لوہار رہے ہیں، کوئی ترخانوں کے پاس نہیں جاتا. ٹریکٹر نکلا ہے، ٹریکٹر جس کے پاس نہیں وہ ٹریکٹر والے کو لے جاتا کرائے پر. تو اللہ جانے وہاں کیا اور مشینری نکل آئے گی یا انسان کو طاقت مل جائے گی. بیلوں بولوں کا وہاں کوئی نہیں ذکر. بہت معذرت کے ساتھ ایک ہمارے پاس سوال ہے، تفصیلی میں اسے پڑھنا نہیں چاہتا، لیکن انہوں نے کہا کہ دجال کو تلوار کے ساتھ مارا جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ ایٹم کے دور کے اندر اور جب گولی ایک کام کر سکتی ہے تو تلواریں اور نیزے پھر کہاں سے آئیں گے؟ یہ بھی ہمارے قادیانی دوست ایسے شوشے چھوڑتے رہتے ہیں کہ تم جو کہتے ہو نا کہ تلوار سے دجال کو مسیح قتل کرے گا، وہ تو مانو یار ایٹم اب تو ایجاد ہو گیا، یہ ہو گیا یہ ہو گیا، تلواریں کیا کام دیں؟ ایسی باتیں کہہ کے نا ذہنوں کو خراب کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں. حالانکہ اس دور میں بھی سپاہی کو اپنے ساتھ جو ہے نا رکھنا پڑتا کرپان اور جو تلوار چھوٹی خنجر، اس کا موقع بھی آ جاتا 10 لڑائی کا. اب کہاں ختم السلام ہوگا؟ علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب بھی موقع آ جاتا ہے کہ بالکل قریب پہنچ گئے، خنجر سے اس کو مار رہے ہیں سارے. جی فرمائیے. اپنا زکوٰۃ 7.5 تولے جو ہے سونا اس پہ، ہاں ہاں، تو اگر میاں بیوی نے بچوں کے لیے کچھ بنا کر رکھا ہو علیحدہ سونا، کیا وہ بیوی پہن سکتی ہے ان کے بچوں کی شادی ہونے سے پہلے اور اس پہ زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی؟ اگر تو بچوں کی ملکیت ہے کہ وہ چاہے بیچ لیں چاہے رکھیں تو پھر تو بات ٹھیک ہے کہ بے شک امی کبھی پہن لیں، مگر ان کی ملکیت ہے بچوں کی، پھر تو زکوٰۃ تو بچوں کو دیکھا جائے گا کہ ہر ایک کی ملکیت میں 7.5 تولے یا اس سے زیادہ ہے، یا اکیلی بیٹی کا اس سے کم ہو جاتا. اور اگر صرف یہ ہے کہ بنا کر رکھا اور جی چاہے ان کا ماں باپ کا تو ابھی بیچ لیں کہ پھر دوبارہ بنا لیں گے، تو پھر وہ بچیاں مالک تو نہ ہوئی، مالک تو ابھی ہیں، یہ انہوں نے ان کو دیا نہیں. دونوں صورتوں میں فرق ہے نا. اگر مالک بنا دیا اب ان کا کوئی دخل نہیں، ادھار لے کر یا ان کی اجازت سے یہ کبھی پہن لیتی ہیں پھر اور معاملہ. اور اگر یہ ہے کہ جب ان کا جی چاہے ماں باپ ختم کر دیں پھر بنوا لیں گے تو پھر مالک تو ماں باپ بھی ہوئے نا. ہاں پھر زکوٰۃ دینی پڑے گی. پھر زکوٰۃ دینی پڑے گی. بچیوں کو انگوٹھیاں وغیرہ یا جیسے بالیاں وغیرہ بنا کے دیتے ہیں، کچھ کنگن بنا دیتے ہیں، ایسے وہ بچے استعمال بھی کرتے رہیں تو کوئی بات نہیں، استعمال نیت یہی ہو کہ ان کی نیت جب بھی ان کو ضرورت پیش آئے گی ان کا زیور دوبارہ اس کو ڈال کر دوبارہ اصلی زیور بنا کے پھر دے دیں. ہاں یہ تو قاری صاحب بچیوں کو ہم جو دیتے ہیں تو وہ پہنتے وغیرہ نا، یہ ایک عاریت نہیں ہوتا، ملکیت نہیں ہوتا. پہنتے رہے، جب جی چاہتے ہیں ہم ان سے لے کر شادی پر جو دیتے وہ ملکیت، وہ ملکیت. جب شادی کے موقع پر دے دیا نا بچی کو کچھ وہ ٹھیک تو اس کی وہ مان. اچھا دوسرا سوال یہ ہے حضرت کہ صدر جو ہے صدر، یہ رومال کا جیسے عربی لیتے ہیں، یہ کھلے لڑ نیچے چھوڑ دیتے ہیں دونوں، تو کیا اس طرح نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں، یہ غلط. صدر حضور نے منع کیا، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. لپیٹنا چاہیے سر پر، بل دینا چاہیے. وہ ایسا جو دونوں طرف لڑکے ساتھ لٹک رہے ہیں جو دونوں پہلو، یہ نہیں ٹھیک، یہ غلط. جزاکم اللہ جناب خیر. چلیں بہت شکریہ. جی مولانا.
جی کیا کالر جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب سے سوال یہ کرنا تھا کہ جو حدیث میں نے سنی تھی کہ جس نے کلمہ بھی پڑھ لیا وہ بھی جنت میں جائے گا، یہ تھوڑی سی وضاحت فرما دیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ مولانا صاحب کی عمر صحت کے ساتھ لمبی فرمائے، اور طاہر صاحب آپ پر بھی اللہ فضل فرمائے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کا یہ نیک خیال جو نا اللہ قبول فرمائے. مجھے آپ سب کو اللہ دین پر قائم رکھے، اسی پر موت دے، آخرت میں اللہ کے رسول کا ساتھ نصیب ہو. بہت اچھی بات آپ نے کہی. اب جو پوچھا ہے لا الہ الا اللہ کا، اس کے بارے میں لوگوں نے اپنی طرف سے کہہ دیا کہ منہ سے لا الہ الا اللہ. اب میں صبح ایک عیسائی سے ملا، اس نے سارا کلمہ پڑھا، وہ کہتا میں پڑھتا رہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو کیا ہوتا ہے یہ؟ کوئی نہیں. جس کو کہتے ہیں نا قول مرداں جان دار، جب کوئی مرد بات کہتا ہے نا اس میں جان ہوتی ہے، وہ اپنا وعدہ نبھاتا ہے. اس لیے جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ یہ نہیں کہ لام حرف ہے پڑھ دیا، اس نے یہ اقرار کر لیا اور دنیا کے سامنے اعلان کر دیا کہ اب کسی کا حکم نہیں میں مانوں گا، نہ برادری منوا سکتی ہے، نہ بیوی بچے، نہ کوئی حکومت، نہ معاشرہ. میں صرف اللہ کا بندہ ہوں، جو اس کا حکم ہوگا وہ مانوں گا. اور اس اقرار پر رہا. آپ نے اسٹامپ پر لکھ دیا یہ زمین دوں گا، اتنے پیسے لوں گا، پیسے لے لیے اور زمین دینا، کیا ہے وہ اسٹامپ؟ تو لا الہ الا اللہ ایک اقرار نامہ ہے کہ میری زندگی اب اللہ کے حکم کے مطابق گزرے گی، اور حکم بھی کہیں سے نہیں دوں گا. وہ دوسرے جز میں آ گیا کہ محمد رسول اللہ، حکم پہنچے گا اللہ کے رسول کے ذریعہ. جو نبھائے گا پھر ٹھیک ہے کہ نبھاتے بھی کچھ نہ کچھ کمیاں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں. میں کسی وقت یہ حدیث شاید کل ہی لے آؤں، پڑھوں گا کہ اس میں آتا ہے کہ وہ اپنے کیے کو بھگت کر کسی نہ کسی وقت کلمہ اس کو فائدہ دے گا. یہ لوگ چھوڑ گئے، یہ ٹکڑا نہیں ساتھ پڑھتے، جس سے مختصر حدیث پڑھ لیتے ہیں لوگ، سمجھتے ہیں بس یہ منتر ہے، کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا. نہیں، پورا آپ نے کہا کہ جو برے کام کیے اس کی سزا بھگت کر کسی نہ کسی دن توحید کا کلمہ اس کو فائدہ دے دے گا. جزاک اللہ تعالیٰ، بہت شکریہ مولانا. اللہ خیر سے رکھے، مہربانی. مولانا جو مائیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو آپ کا فتویٰ یہ ہے کہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں. بھائی کہتا ہے کہ ان کا دودھ پورا تو آتا نہیں، وہ تو فیڈر کے ساتھ پلاتی ہیں، کہ تھوڑا سا بچے کو اپنے ساتھ چمٹانے کے حوالے سے، یہ جتنا ان کے پاس ہے اتنا دینے کے حوالے سے وہ پلاتی ہیں، تو کیا ان کے لیے روزہ رکھنا فرض ہے؟ جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فتویٰ آن لائن. جی فتویٰ آن لائن. بھائی صاحب یہ بتا، تنویر بات کر رہا ہوں کلاک ٹاور سے. جی تو یہ بتا دیں کہ جو زکوٰۃ ہے، ہاں فار ایگزامپل کہ میرے پاس روزوں سے پہلے کچھ پیسے تھے، جی بعض دفعہ ₹1,00,000 تھا یا ₹2,00,000 تھا، ہاں روزے آنے سے پہلے وہ میں کسی کاروبار کے لیے دے دیے. جی تو ایک تو یہ کہ ان پر زکوٰۃ لاگو ہوگی، اور نمبر 2 اگر فار ایگزامپل روزوں میں میرے پاس پیسے آئے ہیں، اٹ مین کہ اسی ماہ میں 50,000 یا ₹1,00,000، تو کیا اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے؟ جی مولانا جواب دیتے ہیں آپ کے لیے. آلرائٹ، ہولڈ کروں یا بات؟ جی ہولڈ کیجیے گا، ہولڈ کیجیے. جو رقم آپ کے پاس تھی مگر آپ نے کاروبار میں لگا دی، اب آپ کے پاس نہ کیش ہے نہ اس کیش کے افزانہ میں کوئی آپ کے پاس سامان ایسا جو قابل فروخت ہو، پھر زکوٰۃ نہیں لگتی. اگر آپ نے اس سے کوئی سامان خرید لیا نا تجارت کے لیے کہ اس کو بھی بیچیں گے سودے جیسے دکانوں میں، پھر تو یہی ہے کہ وہ پیسے ہی پڑے، نقدی کی شکل میں. سٹاک ہے، سٹاک اور نقدی دونوں پر زکوٰۃ لگتی ہے. جو ایسا ہو کہ صرف عام کاروبار میں کوئی نہ آپ کے پاس اب سٹاک ہے ایسا، نہ کوئی پیسے ہی نقدی، پھر نہیں. دوسری بات جو پوچھی آپ نے کبھی آئے ان پر بھی لگتی ہے. صرف مسئلہ یہ ہے کہ جب سال شروع ہوا تھا اس وقت آپ پر زکوٰۃ لگتی تھی، آپ صاحب نصاب تھے پچھلے سال، اور سال کے دوران بھی اس سطح سے نیچے تو نہیں گر گئے کہ اللہ پناہ دے کسی وقت ایسا وقت آ گیا کہ آپ پر زکوٰۃ نہیں لگتی تھی. اگر صاحب نصاب ہوئے آپ کو سال ہو گیا نا، سال کے اندر بے شک اتار چڑھاتے رہے، تو آج ہی پیسے آئیں گے نا. صاحب نصاب ہونے پر سال گزرنا ضروری، یہ نہیں کہ ایک ایک پیسہ جو ہے اس پر سال گزرے. یہ غلط لوگ سمجھ جاتے ہیں مسئلے کو. اس طرح کون الگ الگ تھیلیوں میں روز کے پیسے رکھے گا؟ سال کے شروع میں بھی صاحب نصاب ہو، سال کے دوران بھی صاحب نصاب رہا، آخر میں بھی ہے، تو بے شک پیسے گھٹے یا بڑھے، آج آپ کے پاس جو کچھ ہے کل ہی آیا اس پر دینی. جی اچھا، دوسرا فارغ میں ایک بندے نے روزہ رکھ لیا ہے. نہیں، اگلا سوال آپ کل کریں گے. آج ہی ہمیں ایک بندے نے کہا کہ ایک سوال لیا کریں تاکہ بہت آپ کی طرف بیٹھے نا منتظر. کل انشاءاللہ دوسرا سوال کل. انشاءاللہ. جزاکم اللہ. دودھ پلانے والی جو اس کے بارے میں یہ تو ہم نہیں کہتے کہ اس کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے. ایک رعایت ہے کہ اگر وہ سمجھ کی مجھے تکلیف ہوتی ہے یا میرے بچے کو، وہ نا عورتوں کے لیے نا
جس کو تکلیف نہیں ہوتی وہ ماشاءاللہ رکھے، کیوں نہ رکھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی بھائی فرمائیے۔ سر میں یہ طلاق کے متعلق پوچھنا چاہوں گا۔ جی فرمائیے۔ کچھ لوگ جو نا علمی کی وجہ سے وہ منہ سے بول دیتے ہیں طلاق طلاق طلاق، آیا طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ نہیں، ان بے علموں کی خاطر ہم یہاں بیٹھے ہیں کہ ان کی طلاقیں کوئی نہیں، لے آئے اس نے 1000 بھی دے تو ہم اور لگا دیں گے کہ کوئی طلاق نہیں ہوئی، ان کی بیویاں ہیں، نکاح ٹھیک ہے، کوئی کفارہ نہیں، کوئی حلالہ نہیں۔ جو جان بوجھ کر بھی دیتے ہیں یہ جاہلوں کی بات تو لگ، ان کی بھی کوئی بات نہیں، اگر ایک وقت میں انہوں نے دے دی نا، بے شک کتنی دے دی وہ ایک ہی شمار ہوتی ہیں، اس سے یہ فائدہ ہوتا کہ اگر 3 حیض ابھی نہیں گزرے تو وہ واپس لے لے، رجوع کر لے، بیوی کو گھر لے آئے، کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر یہ وقت گزار دیا تو پھر دوبارہ ان کا نکاح ہوگا، ان دونوں کا ڈائریکٹ، اور کچھ نہیں۔ ایک ہی جگہ ہوتے ہوئے آدمی بول دیتا ہے غصے میں یا کیسے بھی، گھر سے نہیں نکالتا تو کیا طلاق ہوتی ہے یا نہیں؟ نہیں، وہ ایک تو ہو جاتی ہے نا جی، ایک طلاق تو ہو جاتی ہے نا، جتنی مرضی بولے، جتنی مرضی بولے وہ ایک ہے، اس سے 3 حیض تک اس کو واپس لینے کا حق ہے۔ 3 حیض گزر جائیں، بے شک 10 سال ہو گئے، اگر وہ اسی طرح بیٹھے ہیں ڈائریکٹ ان کا نکاح ہو جائے گا۔ تجدید یہ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہیلو جی سن رہے ہیں آپ کی بات۔ جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو مطلب کہ نبوت تھی اس وقت نکاح سنت کے لحاظ سے پڑھا جاتا تھا یا نہیں پڑھا جاتا تھا؟ کون سا؟ یعنی بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نکاح کا کیا طریقہ تھا، آپ یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی 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 ہاں، یہی نکاح تھا۔ جو شریف لوگ تھے نا، یہ تو صحیح بخاری میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یہ نکاح جاب اسلام میں نا کہ ولی سے لوگ جا کر رشتہ مانگتے تھے، پھر باقاعدہ گواہ ہوتے تھے، مہر ہوتا تھا، باقاعدہ نکاح ہوتا تھا۔ شریف لوگوں کا اس وقت بھی یہی دستور تھا، اسی کو اسلام نے برقرار رکھا۔ جو غلط نکاح تھے نا، نکاح استبزار، نکاح متع اور کئی قسم کے نکاح تھے وغیرہ، وہ ختم کر دیں۔ ایک وقت میں 10 آدمی ایک عورت سے مباشرت کرتے تھے، بعد میں بچہ ہوتا تو قرآن وہ حرام نکاح روک دیے۔ یہ پاکیزہ نکاح صحیح بخاری میں یہ پہلے سے چلا آ رہا تھا، گواہ اور ولی اور یعنی کہ نکاح فرض تو نہیں ہے نا، نکاح ہے تو سنت نا؟ نہیں، نکاح فرض سنت کی بات کیا کرتے ہیں، نکاح تو جب ایک مرد اور حلال ہوں گے تو فرض سے بھی بڑھ کر ہے نا کہ گواہ ہوں گے۔ بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ مطلب کہ ہم سنت کو مانتے ہیں کہ پہلے بھی مانتے تھے؟ سمجھ نہیں آئی بات۔ سنت کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ آپ وسلم کی بات ہم تو ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں نا۔ آپ نے پوچھا تھا کہ آیا بعثت نبوی سے پہلے نکاح کا کیا طریقہ تھا؟ جی 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 آپ کو جواب مل گیا۔ اب آپ کا پوائنٹ کیا ہے؟ یہ نکاح تو میں نے بتایا پہلے سے چلا آ رہا، اسی کو حضور نے برقرار کنٹینیو کیا ہے۔ اب بتائیں نا، اب کیا مسئلہ؟ واضح بس یہی پوچھنا چاہتا ہوں۔ کنٹینیو۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ باقی نکاح جو ہے نا بذات خود کئی لوگوں کے لیے فرض ہو جاتا، اگر کسی کو خطرہ ہو جائے مرد عورت کو کہ میں زنا میں مبتلا۔ جی السلام علیکم۔ اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب میں نے پوچھنا تھا کہ عورتیں اپنے ایام کے دنوں میں سر پہ مہندی لگا سکتی ہیں؟ ہاں، بی بی کا سوال یہ ہے کہ عورتیں ایام مخصوصہ کے دوران اپنے سر پہ مہندی وغیرہ لگا سکتی ہیں؟ بالکل لگا سکتی ہیں، سب کام کر سکتی ہیں، کوئی چیز بند نہیں ہے۔ مولانا ہماری بڑی بوڑھیاں سردیوں جسم کے کسی ایسے سے بال دور کرنے اور پاؤڈر وغیرہ وہ بھی کر سکتی ہیں، مہندی لگا سکتی، کوئی بند نہیں۔ نماز بند ہے، روزہ نہیں رکھ سکتی، میں تھوڑا سا بس یہ چیزیں بند ہے، اور ٹھیک ہے سارے کام کریں، روٹی پکائیں، کھانے کھلائیں، کوئی منع نہیں۔ مولانا ہمارے گھروں کے اندر بڑی بوڑھیاں خاص طور پر بچیوں کو سردیوں کو دنوں میں ایسی حرکت کرنے سے منع کرتی ہیں کہ اس طرح کے مطلب جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے یا کوئی ایسی بات ہے کہ اس کے اندر ایام کے اندر کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ وہ تو الگ بات ہے، اگر طبی طور پر اگر وہ سردی اس میں ہوتی نا، مہندی میں ٹھنڈا ہو جاتا تو اس سے کوئی نقصان ہوتا، وہ الگ ہے مسئلہ، دین کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دین نہیں روکتا ایسے، اگر نقصان ہوتا تو پھر وہ بھی دین ہی روکے گا کہ صحت کو نقصان جس چیز سے پہنچے، وہی ٹھیک ہے دین میں۔ جی ٹھیک ہے۔ آپ نے دودھ پلانے والے کے بارے میں بتا دیا کہ اسلام منع نہیں کرتا، وہ طاقت رکھتی ہے، بسم اللہ، بہت اچھی بات ہے، سب کے ساتھ ہی پورے کر لے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی، کیا حال چال ہے؟ جی الحمدللہ۔ جی مولانا صاحب سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ جی پوچھیے بھائی۔ جی مولانا صاحب مباشرت نہیں کی ہے، مطلب اور کسی وجہ سے کپڑے خراب ہو جائے، سلام ہو جائے، یا ویسے کوئی بندہ
جی کر لیتا ہے جو بھی ہے تو غسل لازم ہے جی؟ پھر بھی غسل لازم ہے بھائی. اچھا غسل تو پانی نکلا تو انما الماء من الماء، بالکل ٹھیک، بہت شکریہ. پانی نکل گیا تو غسل کرنا پڑے گا. جی جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ پوچھنا تھا کہ مردوں کو سونا کیوں حرام ہے؟ مردوں پر زیورات یعنی سونا جو ہے گولڈ. میری بچی یہ تو سوال ایسا کہ آپ کہیں عورت عورت کیوں بنی ہے، مرد مرد کیوں بنا، اب اس کا میں کیوں جواب دوں؟ کیا اس کا جواب ہوگا؟ اللہ نے جیسے دو پہیے گاڑی کے دو پہیے ہیں، دایاں اور بایاں ہاتھ ہے، مرد عورت جوڑا بنایا، ان سے کارخانہ دنیا قائم ہے. اب عورتوں کو عورت بن کر رہنا چاہیے کہ ان کے زیورات ہوں، ریشمی لباس ہو، ان کو خوشبوئیں لگائی جائیں، وہ مرد کے لیے باعث کشش ہوں. مرد کے لیے مردانگی چاہیے کہ وہ تلواریں چلانا سیکھے، بندوقیں چلانا سے مجاہد ہو، شکار کرے، کہیں مقابلہ آ جائے اور بچیوں کی عزت پر کوئی حملہ کرے وہ میدان میں نکل گردن دبو سکے. اس کے لیے مردانگی چاہیے، آپ کے لیے نزاکت چاہیے. اب کیا اس کو کریں کہ لڑکیاں مرد بنے، مرد عورتیں بنے؟ یہ فضول سوال تو نہیں ہونا چاہیے. بالکل مردوں کو مرد، کسی مرد کو آپ کہیں وہ امرخواب پہنے، یہ جو آپ لیتی ہیں عورتیں ہندوانہ لباس کیا کہتے ہیں اس کو پہنتی، ساڑی، مرد ساڑیاں سوڑیاں پہن کر آئے، یہ جو کہتے ہیں مرد. اور ایک کہے نا کسی دن مرد بھی یہ کام کریں، زنانے کپڑے پہن کر چودھری صاحب آئے مجلس میں کبھی نہیں آتے. آپ کو بیوقوف بنایا ہوا کہ جینز پہنے اور مردوں آپ بھی مغالطے میں آ جاتی ہیں کہ ہم کوئی کام ہے. آپ عورت رہ کر شائستہ اور اچھا لباس پہنے، کیا قدر آپ کی کم ہے؟ ماں ہے آپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بیٹیاں ہیں تو دوزخ سے پردہ ہیں باپ کے لیے، بہنیں ہیں تو بخشش کا سامان ہے، بیوی ہے تو فرمایا سب سے بہتر وہ ہے جس کا سلوک بیوی سے اچھا. کوئی قدر گھٹی ہے عورت ہونے سے؟ مگر یہ جھگڑا شروع ہو رہا ہے کہ میں مرد کیوں بن گیا، یہ عورت کیوں بن گئی، تو ساری عمر کرتے رہیں گے، بن تو گئے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. اب تو مولانا لڑکیاں بازار میں جاتی ہیں اور اپنے شوہروں کے لیے جیولری خرید کے لاتی ہیں. تو مرد ہے، یہ سب زنانے ہیں. مولانا یہ حقیقی بات ہے. پردہ آخر کس سے ہو جب مرد ہی زن ہوگا. یہ مرد نہیں رہے، عورتیں، عورتوں سے بھی کیا گزرے. اب سروں پر بال کیا کنگھی پٹی ہر وقت شیشے کے سامنے کرے. وہ ایک بال بیچارہ روتا ہے کہ یہ مرد جو ہے نوجوان نہ چوزنا راستہ، کہ نوجوان عورتوں کی طرح بنے گا. لڑکی کو دیکھو اتنی نہیں وہ بنی سمری نہ اس کے بال جیسے لڑکا. حد ہو گئی. تم مرد ہو، مردوں کی طرح کی حجامت بنواؤ، اس طرح کا لباس پہنو. تم زنخے ہو، خسرے ہو، کوئی عقل کی بات کرو. نہیں اب تو نوجوان جب تک سکن پالش نہ کروائیں تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا نہیں، یہ سونا یہ زیورات عورت کی شان ہے، وہ پہنے. اس کو تو اللہ نے قرآن میں کہا اب من ینشأ فی الحلیہ، یہ زیوروں میں پلتی ہے. بچیوں کو تو یہ ہونی چاہیے، باپ ماں دیں، بھائی دیں، سارے لوگوں کو چاہیے. یہ جو زیور ان کی زینت، مرد کی کیا، مرد کی زینت خیر ہے، خنجر ہے. جی بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. جی جادو، ہاں جی ہاں جادو. وہ جادو وہ ختم کیسے ہوا؟ آپ نے ٹیلی ویژن آن کیا ہوا ہے؟ نہیں جی. اچھا ٹھیک ہے. میرے بھائی ایک تو کچھ لوگ اس وجہ سے کہ ہم نہیں مانتے اللہ کے رسول پر جادو ہوا یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ حدیثیں سے، یہ بھی جاہل ہے. اللہ کے رسول اور نبی جب قتل ہو سکتے ہیں، لوگ ان کو زہر دے سکتے ہیں، زخمی کر سکتے ہیں، تو یہ بھی ایک بیماری کیوں نہیں ہو سکتی؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا اثر جو کتابوں میں لکھا نا، وہ تفسیر لکھنے والوں نے بہت غلطی کی ہے کہ کئی مدت تک رہا اور اس کی وجہ سے حضور کو سب کوئی بھول گیا. بلکہ کئی مرتبہ نظر آتا کہ جیسے میں کوئی چیز دیکھ رہا ہوں حالانکہ وہاں کچھ نہیں ہوتا تھا. اب اس سے تو خطرہ پیدا ہو گیا کہ لوگ کہیں گے پیغمبر کا تو دماغ ہی خراب ہے، جبریل بھی کوئی نظر نہیں آتا، یوں ہی کہتا. یہ باتیں جھوٹی جس کتاب میں لکھی ہیں بالکل دریا برد کریں. کچھ اثر نہیں ہوا، صرف آپ پر ایک جسمانی اثر ہوا، بیماری، کہ آپ کی قوت جو تھی مردمی اس پر اثر ہوا کہ آپ جب اپنی ازواج مطہرات کے پاس جاتے تو قادر نہیں رہتے. یہ خواہش آپ نہیں مکمل کر سکتے تھے. یہ نامراد جادو کر دیا یہودی لبید ابن عاصم نے، اور یہ جادو کی بدترین قسم ہے. سارے جادو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. گھر اجاڑنا ہو تو یہ کر دو کہ اس کو باندھ دو خام. اب تباہی ہو جائے گی، بچیاں نفرت کر جائیں گی، گھر برباد ہے. معقود عن النساء، عورتوں سے باندھ دیا گیا. یہی سی بات، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. حضور پر اثر سارا ٹھیک تھا، دماغ بھی، بات چیت بھی، خیالات بھی. یہ بیوی کے پاس جب جاتے تو قادر نہیں ہوتے. علاج کیا کیا؟ علاج اس کا پھر اللہ کے فرشتوں نے خواب میں آپ کو بتایا. تو آپ نے پھر وہ کنواں جو تھا بیر ذی اروان،
جس کے نیچے انہوں نے دفن کیا ہوا تھا کھجور کے گابے میں، اور آپ کے بال مبارک سے جو ایک لڑکا آپ کی خدمت اس سے لیے تھے کنگھی کے دندانے، وہ سب چیزیں نکلوائیں، اس سے پھر آپ نے جب وہ ساری گرہیں کھول دیں تو ایسے ہی ہو گیا جیسے ان کا گھٹنا کھول جاتا، فوراً آپ اٹھ کھڑے ہوئے، ہر طرح آپ کی قوت بحال ہوگی۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا کہ آخری 2 صورتیں اتری تو پہلے ہی تھیں، یہ جو کہتے ہیں اس وقت اتری نہیں، اتری تو مکہ میں تھی، پہلے ہی تھی۔ پڑھنے کا اشارہ ہوا کہ آپ کے پاس جو 2 ہتھیار ہیں قل اعوذ برب الفلق اعوذ برب الناس پڑھیں۔ صحیح۔ اچھا اگر کوئی رشتہ دار کر دے، کرتے ہیں بعد نہیں آتے، تو پھر وہ ان کو گھر آنے دیں کہ نہ آنے دیں؟ نہیں، آپ اپنا علاج کرائیں اور اس کا جو ہے نا علاج کر لیں کہ یہ اس کا اثر نہ ہو سکے، باقی اس سے قطع تعلق نہ کریں، نہ اس کو ہی زیادہ بتائیں کہ آپ نے یہ ظلم کیا تھا، خود سمجھ لیں کہ اس کی شرارت ہے تو علاج کر لیں، اگر وہ بالکل ہی برا تو پھر ختم بھی کرنا پڑتا ہے کسی موقع پر۔ مولانا یہاں آپ نے ایک وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں نے آ کے خبر دے دی، اب ہمارے اوپر کوئی بندہ جادو کرتا ہے تو ہمیں تو کوئی 2 نمبری بندہ ہی تھوڑی بہت الٹی سیدھی خبر بتاتا ہے جس کا کوئی نتیجہ خاطر خواہ نہیں نکلتا، تو ہم اپنا علاج معالجہ کیسے کر سکیں؟ نہیں، انہوں نے بتانا کیا تھا میاں، یہ تو فساد ڈالتے ہیں، کہہ دیں گے آپ کی بھابی نے یہ کیا، آپ کی بہن نے کیا، بس فساد ہو جائے گا، خاندان برباد ہو جائیں گے، ان کو کیا پتا کسی نے کیا یا نہیں کیا، جھوٹ بولتے ہیں ساری باتیں۔ ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے، کسی نیک آدمی کے پاس جا کر علاج پوچھنا چاہیے کہ مجھ پر جادو کر دیا گیا، کوئی اس کا عمل بتائیں آپ یا کوئی لکھ کر دیں۔ مولانا یہاں ایک سوال پھر تشنا رہ گیا کہ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک جو کنویں کے اندر ڈالے ہوئے تھے ان کو نکالا گیا، اب ہماری کوئی چیز بندہ لے کے اسی طرح کا ہمارے اوپر عمل کرتا ہے تو ہمیں تو نہیں کسی طریقے سے پتہ چلتا ہے یہ بال نکالیں گے پھر علاج نہیں، اللہ کے فضل سے یہ ٹھیک ہے، یہ وہی ہم پر نہیں آئے گی، مگر اللہ کے نیک بندوں نے اللہ کے بتائے ہوئے علم سے یہ سب چیزیں بتا دی کہ یہ پڑھتے رہو، جادو نہیں ہوگا، ہو گیا تو اثر زائل ہو جائے گا، وہ کام کرنے چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، مفتی صاحب ایک سوال پوچھنا تھی۔ جی فرمائیے۔ کہ نہ بکری ہے تو نہ بکرا ہے، ہاں وہ قربانی جائز ہے کہ نہیں جائز؟ جائز ہے، اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، یہ کوئی بات نہیں، بے خنسا ہے تو پھر کیا ہوا، جانور ہی ہے نا، موٹا تازہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ بکرا ہوگا یا بکری، اللہ کے رحم میں تو کچھ ہے ہی نا، یا نہیں بھی تو درمیانی جنس ہے، اللہ نے جانور ذبح کرنے کو حکم دیا، یہ کہیں نہیں کہا کہ وہ خسی ہو یا موٹا تازہ ہو، یہ تندرست ہونا چاہیے، بیمار نہ ہو، گوشت اس میں وہ کرے، یہ خنسا کی قربانی جائز ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ جانوروں میں بھی یہ جن سے سالس پائی جاتی ہے؟ بالکل خسری ہوتی ہیں بکریاں، بیڑے نہیں، وہ اولاد نہیں جانا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آخری ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا۔ بھائی کا سوال یہ کہ اگر کسی عورت کا ادھورا حمل گر جائے، اس حالت کے اندر کہ ابھی نو مولود گوشت کا لوتھڑا ہی تھا، تو اس عورت کی طہارت کے متعلق دین کا کیا حکم ہے، کو کتنے دن نماز روزہ سے احتیاط برتے؟ بس لوتھڑا گرا یا پورا بچہ بنا ہوا گرا یا سچا پیدا ہوا، ہر حال میں اتنے دن رکنا جتنے دن خون آ رہا، جس دن خون بند ہو گیا فوراً آ کر نماز پڑھنی، بے شک 2 دن بعد بند ہو جائے، 7 دن بعد، یہ 40 دن نہیں رکے رہنا، خون پر دار و مدار ہے، خون کتنے دن جاری رہتا۔ جزاکم اللہ خیر۔ ہم شکر گزار ہیں مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق مدظلہ العالی کے، جو آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات مرحمت فرما رہے تھے۔ فتاوی آن لائن اسلامی تعلیمات کا پروگرام گلیکسی کیبل نیٹ ورک کے تعاون سے ہر روز عصر تا مغرب مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان سے پیش کیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے بعد بھی ہمارا یہ پروگرام ہر اتوار عصر تا مغرب اسی طریقے سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا رہے گا۔ اپنے دینی مسائل کے حل کے لیے ہمیں کال کیجئے، کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08001117777۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان میاں طاہر کو کل عصر تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔